دوستوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا اکرام فرمایا، احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزات، اس جگہ پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ دنیا کی آپ بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیاری عزیزات، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا سورۃ النساء کا ٹرانسلیشن اور مختصر تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ 4 رکوع پورے کر چکے ہیں۔ آج ہمارا 5واں رکوع شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس 5ویں رکوع میں آیت 26 سے لے کر 33 سے یہاں تک ہم اس کو مطلب یہ جو رکوع ہے ہمارا 5واں رکوع 26 سے لے کر 33 تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ آیتوں پر یہ مشتمل ہے، تقریباً 8 آیات پر۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس درس کو بہت اٹینٹیولی آپ نے سننا ہے، اٹینشن کے ساتھ، ہے نا، کیونکہ ان آیات میں ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ ان آیات میں ہماری عملی زندگی کے لیے بہت ہی خوبصورت رہنمائی دی گئی ہے۔ تو میں نے جیسے آپ کے سامنے آیت نمبر 26 پڑھی تھی، تو اب میں ذرا اس کے حوالے سے کچھ بات رکھنا چاہتی ہوں۔ اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے، اپنی اسکرین دیکھ لیجئے گا۔ پہلی آیت ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور ایک آیت اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، آیت نمبر 27، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ آیت نمبر 28، یہ میں نے 3 آیت پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ اب میں ان 3 آیات میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان 3 آیات میں احکام شریعت کے ضمن میں فلسفہ و حکمت کا بیان ہو رہا ہے۔ کائیں کا بیان ہو رہا ہے ان 3 آیتوں میں؟ یہ جو ہم شروع کی 3 آیتیں پڑھیں گے، ان 3 آیات میں احکام شریعت کے ضمن میں فلسفہ و حکمت کا بیان ہو رہا ہے۔ احکام شریعت کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ اسے جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، تو آدمی کی طبیعت ناگواری محسوس کرتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے شریعت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا، یہودیوں نے شریعت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا وہ کسی 1970 کی بات ہے کہ اس میں وہ کرسمس کے موقع پر لندن میں تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک عیسائی دانشور کی تقریر سنی تھی۔ عزیزات، ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے وہ تقریر سنی تھی کہ اس تقریر میں اس دانشور نے کہا تھا کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ عیسائی کا ایک عیسائی دانشور شخص تھا، ٹیلنٹڈ بندہ تھا، اس نے یہ کہا تھا اس تقریر میں کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ کیوں کہا تھا؟ کہ خواہ ایک انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جب وہ حرام سے رک نہیں سکتا تو اس کا دل میلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھنے لگتا ہے، اور اس کا جو گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا، گلٹی کانشیس یعنی کہ مجرم ضمیر، یعنی کہ ضمیر جو ہے ملامت کرنے لگتا ہے، گلٹی کانشیس اٹ از کالڈ ان انگلش۔ تو اسے ایک اس کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے، اسے احساس کے تحت اس کے اندر وہ منفی نفسیات کا وہ شکار ہو جاتا ہے بندہ، کہ ان کے نزدیک اس ساری خرابی کا سبب یہ ہے کہ آپ نے حرام اور حلال کا فلسفہ چھیڑا۔ یہ ایسا ماننا عیسائیوں کا ہے، ایسا ماننا عیسائیوں کا ہے کہ آپ نے یہ حرام اور حلال مینشن ہی کیوں کیا، آپ نے بتایا ہی کیوں؟ تو پھر انسان گلٹی کانشیس میں چلا جاتا ہے، وہ ایک اس کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ اسے ملامت کرنے لگتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی تقریر وہاں پر کر رہا تھا، عیسائی دانشور کوئی عقل مند شخص تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار بتاتے ہیں کہ اگر سب کام حلالی سمجھ لیے جائیں تو کوئی حرام کام کرتے ہوئے ضمیر پر کوئی بوجھ تو نہیں ہوگا،
اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر جو بھی کام ہے جو حرام ہے حلال ہے سب کو حلال ہی تسلیم کر لیا جائے تو پھر دل پر ضمیر پر کوئی بوجھ تو نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسے ایسے فلسفے بھی موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلسفہ احکام یہ ہے۔ اب اللہ کا احکام کیا ہے، اللہ رب العزت کی کمانڈز کیا ہے، آئیے اب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں عزیزات۔ آیت نمبر 26 آپ کے سامنے ہے، دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کریں اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائیں اور تمہاری توبہ قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے، بالکل اوپنلی ایک ایک چیز کلیئرلی آپ کو سمجھا دیں، کلیئرلی ایک ایک چیز آپ کے سامنے مینشن کر دی جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت بخشنے اور ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، ساری چیزیں آپ کو کلیئرلی بتا دی جائیں۔ جیسے پہلے لوگ گزرے ہوئے لوگوں میں نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انبیاء و صلحاء اور نیکوکار کا راستہ اختیار کرو۔ کن کا راستہ اختیار کرو؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے خوب کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی ہے عزیزات، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نظر عنایت فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات آپ سے ہائیڈ کی نہیں، کوئی بات آپ سے چھپائی نہیں ہے، کوئی کنسیل نہیں کری ہے، ایک ایک آیت ایک ایک بات آپ کے سامنے کلیئرلی مینشن کر دی ہے عزیزات، ریویل کر دی ہے۔ تو میری بہنوں اب یہ سوچیں جو گناہگار ہیں، بتا دیا گیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ دیکھیں اہل عرب کا حال، دیکھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ٹھکرایا ان کا انجام کیا ہوا، وہ کافر کردار تک پہنچ گئے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنایا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی کمانڈز کو، اللہ کی کمانڈز کو پورا کیا، رسول کی اطاعت کی، تو عزیزات ان کا مرتبہ کیا ہوا؟ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو کیا چیز ہے، پھر لوہے قلم بھی تیرے ہیں۔ کہ دیکھیں وہ کیا مقام پا گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سید المؤذنین بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا۔ اور ابو لہب جو سید ہو کر بھی پلیت ہو گیا، جس نے اسلام کے جو اگینسٹ گیا، اسلام کے خلاف گیا، اسلام کا لبادہ اس نے نہیں پہنا، اس نے کفر کا لبادہ پہنا، اس کی کیفیت دیکھیں، اس کی حالت پڑھیں۔ اللہ نے ایک ایک چیز مینشن کر دی قرآن پاک میں، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دیا اس کے مال نے جو کچھ اس نے کمایا۔ ایک ایک چیز مینشن کر دی میری بہنوں۔ یہ ہوتی ہے محمد سے جو وفا کرتا ہے، وہ میری بہنوں غلام ہو یا حبشی ہو، وہ سید المؤذنین بن جاتا ہے، وہ صدیقین بن جاتا ہے، وہ صالحین بن جاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے دین سے جو غداری کرتا ہے، دغا کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے وہ سید ہو کر بھی پلیت ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ کیا سمجھ آیا آپ کو اس آیت سے؟ دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھیے گا، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا، اللہ تعالیٰ تو حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر گزرنے والے ہیں۔ میری بہنوں یہ دنیا آپ کو اندھیرے میں رکھتی ہے، اس کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف انسپائر کرتی ہے،
لیکن میری بہنوں یاد رکھیے گا اس کے پیچھے اندھیرا ہے، یہاں سے جانا ہے، ہم لوگ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، جانا ہے جانا ہے، یہ دنیا ایگزام کے لیے بنائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے ظاہری خوبصورتی میں آ کر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھو، نہیں عزیزات، اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے، جنت ہے وہ آپ کے لیے مہک رہی ہے، جہنم ہے وہ بھڑک رہی ہے، ساری چیزیں مینشن کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشنڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان ہز ہولی بک. گاٹ اٹ؟ چلیے جی نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. واٹ از سیئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دا نیکسٹ آیت. دیکھیں آپ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 27 میں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروں میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. کتنی خوبصورت، کتنی پیاری آیت ہے، کیسے ہمیں گائیڈ کر رہی ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں عزیزات، آپ کا اللہ، ہمارا اللہ چاہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، تم گناہ بھی کرو اللہ معاف کر دے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا دیں، آپ کو راہ حق سے بھٹک کر دور نکال دیں، کہیں دور لے کر چلے جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان، تمہارا جو ایک وہ ہوتا ہے نا کانسنٹریشن، تمہارا جو ایک فوکس ہوتا ہے کسی چیز پر، تمہارا جو فوکس ہے وہ صراط المستقیم کے بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے. آپ جو کانسنٹریٹ کریں رانگ پاتھ پر کریں، غلط راستوں پر چلے جائیں. اور یہ لوگ چاہتے ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تمہارا رجحان صراط المستقیم کے بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج بھی تو عورت کی آزادی یہی ہو رہی ہے، وومینس لبریشن یہی تو ہو رہا ہے. عورت کو آزاد کر دو، عورت کو آزاد کر دو، یہی تصور دیا جا رہا ہے جی، کہ ہر عورت کہتی ہے ہمیں آزادی چاہیے. آج کی عورت بولتی ہے ہمیں آزادی چاہیے وومینس لبریشن کے نام پر. کہ انہوں نے کیا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دی، یہ کیا کانسیپٹ لوگوں کے مائنڈ میں بٹھا دیا ہے کہ آزادی وومن لیب کی بنیاد پر اور حقوق نسواں کے نام پر دنیا میں جو تحریکیں برپا ہو رہی ہیں عزیزات، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود و قیود کو توڑ کر جنسی بے راہ روی پھیلانے کی ایک عظیم سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. کہ بس اس چیز پر جوڑ دو ان کو کہ مطلب وومنس رائٹس کیا ہیں، فنڈامنٹل کیا ہے. مطلب یہ سمجھیے کہ عورت کو اتنی آزادی دے دی گئی ہے. آج کی عورت کہتی ہے مرد عورت برابر ہیں، آج کی عورت کہتی ہے مرد عورت برابر ہیں، جو مرد کر رہا ہے وہی عورت کر سکتی ہے، جو عورت کر رہی ہے وہ مرد کر سکتا ہے. ان کی سوچ یہ بنا دی گئی ہے. میری پیاری پیاری بہنوں، معصوم بہنوں، انوسینٹس ویمن، پلیز لسن ٹو اٹینٹیولی. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں اس بات کو کہ مرد عورت برابر ہیں؟ کیسے یار؟ ظاہر دیکھیں آپ، ظاہر میں ہی فرق نظر آ رہا ہے بھائی. جسمانی طور پر دیکھیں آپ، ظاہر میں ہی فرق نظر آ رہا ہے، باطن میں مت جائیے. اگر اندر سے بھی دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ عورتوں میں طاقت نہیں ہوتی. جو پارٹس مرد کے ہوتے ہیں وہ عورت کے نہیں ہوتے، جو عورت کے پارٹس ہوتے ہیں وہ مرد کے نہیں ہوتے، جو ہارمونز عورت کے اندر بنتے ہیں وہ مرد میں نہیں بنتے. تو عزیزات ظاہر میں ہی اتنی ساری چینجنگز ہیں، اتنی سارے ڈفرینسز ہیں. تو کیسے آج کی عورت کہہ سکتی ہے کہ مرد عورت برابر ہیں؟ نہیں میری بہنوں، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو قوام بنایا ہے، کس نظریے سے بنایا ہے وہ بھی انشاءاللہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایک ایک مینشن کر رہے ہیں. آپ کے پاس گائیڈنس کی کتاب آ چکی ہے، آپ کے پاس اتنی پیاری ہدایت کی کتاب آ چکی ہے، تو ہم کیوں راستہ بھٹک رہے ہیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ یہ مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ عورتوں کو ننگا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. مغربی تہذیب نے عورت کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، مغربی تہذیب نے عورت کو ننگا کر دیا ہے، بکنی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. عزیزات ہم عورت وہ عورت تھی جس کو اللہ رب
रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहफ्फुज दिया, प्रोटेक्शन दिया, घर की मलिका बनाया, रानी बनाया, इसके अपने हुकूक दिए, इसकी इज्जत की हिफाजत फरमाई। आज हम समझते हैं, आज हम लिबरल बन गए, आज हम आजाद ख्यालात के बन गए कि नहीं हमसे पर्दा नहीं होता, नहीं हम भी मर्दों की तरह काम करेंगे। क्यों अपने आप को आप क्यों इतने अपने आप को स्ट्रगल में डाल रही हो, इतनी एफर्ट्स आपको करनी पड़ रही है? वाई वाई रीजन क्या है? क्या आपके जो महरम है उनमें ताकत नहीं है? अल्लाह ने ना नफके की जिम्मेदारी एक मर्द के ऊपर सौंपी है, औरत के ऊपर नहीं सौंपी। जो आप कंधों से कंधा मिलाकर जॉब कर रही हो, मर्दों के साथ बैठ रही हो, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम नहीं देता। आपकी इज्जत की हिफाजत की गई है मेरी बहनों, घर में रहकर आप करिए जो कुछ आप कर सकती हैं। घर से जाने की और इस तरह से आजाद ख्याल रखने की ये इजाजत आपको नहीं दी गई। इसमें अल्लाह ताला का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है मेरी बहनों। लॉजिकली सोचें, आप जब आप घर से बाहर जाएंगी हैं, आप प्यारी हैं, आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, इतना प्यारा हुस्न दिया है ना। हर इंसान के अंदर एक खूबसूरती होती है, एक औरत की आवाज में अट्रैक्शन होता है, औरत की अंदर, औरत की हर चीज में अट्रैक्शन होता है, उसके चाल चलन में, चलने का अंदाज उसमें अट्रैक्शन रखा गया है, बोलने का अंदाज उसमें अट्रैक्शन रखा गया है, ठीक है। और जो मतलब एक ये समझिए जो कंट्रास्ट जेंडर होते हैं जी, मर्द औरत, इसके अंदर एक खूबसूरती है। चाहे औरत खूबसूरत भी ना हो, मर्द औरत जहां तन्हाई में बैठते हैं शैतान आ जाता है। तो आप अब मुझे ये बताएं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का थोड़ी ना फायदा है, आपका फायदा है, आपकी इज्जत की हिफाजत की गई है। मेरी प्यारी अजीजात, कोई भी बुरा ना माने, ध्यान से सुने, लॉजिक देखें कि अल्लाह ताला ने क्यों आपको ये किया है और मगरिब ने क्यों आपको नंगा कर दिया, मगरिब ने आपको क्यों ऐसा। आप तो इतनी खूबसूरत थी, कीमती चीज तो पर्दों में रखी जाती है, वो ऐसे नहीं फिरती, कीमती चीज ऐसे दर बदर नहीं फेंकती, कीमती चीज ऐसे पड़ी नहीं रहती, आप उनको तालों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? लॉजिक क्या है जी? आप अपने गोल्ड को, अपनी ज्वेलरी को, अपने अगर डायमंड आपके पास है या आपके पास मनी है, क्यों आप इसको तालों में रखती हैं जी? जी बताएं, किसी के पास है इसका आंसर? क्यों रखते हैं? क्योंकि सेफ्टी हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, दैट्स व्हाई, इसलिए रखते हैं। तो अजीजात सोचें, ध्यान से सोचें, आप कितनी कीमती हैं अल्लाह की नज़रों में, अल्लाह जानते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके ऊपर एक कव्वाम बनाया। आपका शौहर कव्वाम है, अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने कव्वाम बनाया औरतों पर। वाइफ है तो आपके हस्बैंड आप पर कव्वाम है, बेटी है तो आपके वालिद आप पर कव्वाम है, किसी के वालिद नहीं है ना, भाई बहन है तो भाई आप पर कव्वाम है। कव्वाम से मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर जबरन जुल्म करेगा। इंशाल्लाह ये आयत भी आएगी, नेक्स्ट संडे में हम पढ़ेंगे, मैं तब मेंशन करूंगी। तो मेरी बहनों, तो ये सोचिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदारी अल्लाह ने इनको सौंपी है और हम इनसे बगावत करके आगे निकल जाएं, इनसे लड़ाई करें कि तुम कमा रहे हो तो मैं भी कमा रही हूँ, तुम अगर 20 कमा रहे हो तो 10 मैं भी कमा रही हूँ, मैं नहीं सुनने वाली। आज का तस्वुर मगरिबी तहजीब का ये है, मगरिब ये सिखा रहा है आपको। ध्यान से सुनिए मेरी बहनों, ये चाहता है ना घर बने आपके, ना खानदान बने आपकी, ना सोसाइटी बने आपकी, आप एक अकेले रह जाएं। और अल्लाह ने इंसान को माशरत के साथ पैदा किया, जोड़ा है सबके साथ। तो मेरी बहनों, मगरिब तो ये चाहता है, लेकिन आप माशाल्लाह यहाँ बैठी हैं, कुरान को पढ़ रही हैं। देखिए मेरे अल्लाह ने कितना खूबसूरत निज़ाम आपके सामने रखा है, एक एक चीज़ मेंशन करके बता दी। दोबारा से इस आयत का तर्जुमा देखते हैं, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। मेरी बहनों, कुछ भी गलती हो गई, अरे जमीन आसमान आपने गुनाहों से भर दिए, कितने भी गुनाह कर लिए, आज तक की जिंदगी गुनाह में गुजर गई, लौटो व यतूबा अलैकुम, वो तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। आपका रब बहुत बड़ा तव्वाब है, बहुत बड़ा गफ्फार है, सच्ची तौबा करो। और अल्लाह तो चाहता है, मेरा अल्लाह तो चाहता है कि तुम सब तौबा करो, उसके बन जाओ। सच्ची बता रही हो, आपकी जिंदगी में अमन आ जाएगा, आपकी जिंदगी में पीस आ जाएगा, मेंटल पीस मिल जाएगा। ये दुनिया वाले कुछ ना कर सकेंगे, ये दुनिया वाले सिर्फ अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशानी आ जाए कोई पूछने वाला नहीं होता,
جی پریشانی آ جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن عزیزات جب خوشی آتی ہے تو سب پوچھنے والے ہوتے ہیں، وہ خوشی دینے والا کون، وہ پریشانی دینے والا کون، اس نے آخر پریشانی دی کیوں ہے، اس میں ریزن کیا ہے، لوگوں کو پہچانیے۔ According to APJ Abdul Kalam, always remember, when your time is good, your mistakes are taken as a joke. But when your time is bad, even your jokes are noticed as a mistake. کیا کہہ رہے ہیں پی جے عبد الکلام؟ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا ٹائم اچھا ہوتا ہے تو آپ کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو بھی جوک سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی ایک فنی ٹاپک سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ کا ٹائم خراب ہوتا ہے تو عزیزات آپ کی جو کیا کہتے ہیں جوکس ہوتے ہیں نا اس کو بھی پھر غلطی سمجھا جاتا ہے، مسٹیک سمجھا جاتا ہے، آپ کی غلطی سمجھا جاتا ہے جب آپ کا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، ٹائم اچھا بنانا یا برا بنانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ حالات آتے ہیں، بے شک آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ حالات اس لیے آتے ہیں، ہمیں مطلب دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا پرایا ہے، کس کے لیے آپ اپنی آخرت تباہ برباد کر رہے ہو، کس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے آپ جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، اولاد کے لیے، برادری کے لیے، رشتوں کے لیے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا عزیزات، کوئی کسی کے کام نہیں آتا میری بہنوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تو چاہتا ہے آپ توبہ کریں، آپ توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ معاف کر دے گا، جتنی بھی گزری ہے آئیے پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ گناہگار ہیں، جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ تو تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب دیکھیں اٹس کمپلیٹلی ڈیپینڈس اپون اس کہ ہاؤ ڈو وی یوز اٹ، ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، پورا ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، لیکن باطل تو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے موسٹلی، جی زیادہ تر وہ تو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، آپ کو غلط راستے میں لگا دیا جائے۔ اور آج کل ہماری جنریشن کہاں جا رہی ہے؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا ٹائم سوشل میڈیا کو اسکرول کرنے میں لگا رہے ہیں، کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہماری فضول کی باتوں میں، تو یہ تو ہمیں بھٹکانا چاہ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کو گندا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے سامنے حلال کو حرام بنا کر پیش کر رہے ہیں، حرام کو حلال بنا کر پیش کر رہے ہیں، غلط صحیح کہا، ہمارے اندر عقل ہی نہیں رہی۔ یہ اے آئی کا دور جب سے آیا ہے، ہم کتنے مطلب آپ سوچیں، یہ اے آئی تو اب مل رہا ہے، فنگر ٹپ پر آپ کو مل رہی ہیں ساری چیزیں، آپ جیمنائی سے سرچ کریں، آپ گوگل سے سرچ کریں، لیکن اللہ نے کتنی خوبصورت نالج آپ کے پاس پہلے ہی بھیج دی، سب کچھ بتا دیا، پڑھنے کو کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس نے آپ کو پیدا کیا، جی اس نے، میرے نبی کی پیاری حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی طلب کرنا اور مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا، فرض بتایا گیا۔ من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم کی طلب میں نکلا گھر سے باہر وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو عزیزات علم کی طلب، اب یہ علم آپ کے فنگر پرنٹ کے نیچے ہے، ایک فنگر ٹپ کریں آپ، جی ٹیپ کریں گی تو آپ کیا ہوگا، فنگر ٹیپ کریں آپ کے سامنے علم ہے، گروپ کھول کے دیکھیں آپ کے سامنے علم ہے، ایک ویڈیو اوپن کریں آپ کے سامنے اسکالرز کے بہت سارے بیان مل جائیں گے، بہت سارے لیکچرز مل جائیں گے، قرآن کی ٹرانسلیشن مل جائے گی، تفاسیر مل جائیں گی، حدیثیں مل جائیں گی، کیا چیز سمجھنی ہے آپ نے؟ آئیں تو صحیح میدان میں، آئیں تو، اب باطل نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اچھا بھی ہے غلط بھی ہے، لیکن موسٹلی لوگ آپ دیکھیں جو آپ چینلز پر دیکھا کریں، ویوز کس کے کتنے ہیں، ویورز کتنے ہیں، اور فالوورز کتنے ہیں، سبسکرائبر کتنے ہیں، بری چیز کے اکثر آپ کو ملین میں سبسکرائبر ملیں گے، ملین میں ملیں گے میری عزیزات، لیکن اچھی چیز کے سبسکرائبر بہت کم لوگ ہوں گے، اچھی چیز پھیلائی بھی کم جاتی ہے معاشرے میں، بری چیز پھیلتی ہے بہت جلدی، کہتے ہیں نا نیکی جائے بدی کہاں تک جائے گی، سو کوس، نیکی کہاں جائے گی، چھوٹے سے راستے میں، نو کوس۔
تو عزیزات یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو آگے پھیلانا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا۔ تو میری عزیزات یہ جو بیکار لوگ ہیں نفسانی خواہشات میں، اب اس میں آپ کو اپنی ریلیٹیوز میں بھی مل جائیں گے، اپنی فیملی میں بھی مل جائیں گے جو لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا آپ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو غلط راستے میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں میری بہنوں، شیطان تو دونوں قسم کا ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا سورہ ناس میں، من الجنت والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جی، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں عزیزات، یہ آیت ہماری یہاں پوری ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے اب آپ توبہ کریں، جلدی سے آئیں، ساری پڑھ لیں، ابھی توبہ کریں، اپنے منہ سے کہیں اللہ میری توبہ، جتنا بھی میں نے اب تک گناہ کیا اللہ میری ساری توبہ، اب میں گناہ نہیں کروں گی، سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ چاہتے ہیں آپ توبہ کریں، اللہ چاہتے ہیں آپ اللہ کے قریب آئیں، آپ کو اللہ مینٹل پیس دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیں، دماغی سکون دیں، دلی سکون دیں، روحانی سکون دیں جی، اسپریچولی پیس دیں اللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو میری عزیزات جلدی سے توبہ کریے، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ جانتے ہیں کہ تم اس سے بہت وہ چاہتے ہیں، ناٹ جانتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس سے بہت دور ہٹا دیا جائے، تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ چلیے بھائی اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 28 پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کتنی خوبصورت آیتیں ہیں آج کی ساری، میں تو مطلب اتنا میرا ہارٹ گارڈن ہو رہا ہے، میں بتا نہیں سکتی، آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں ساری، پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جس ٹائم میں اس کو صبح پڑھ رہی تھی عزیزات، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف تخفیف؟ تخفیف یعنی کہ آپ کے لیے آسانی کر دے، آپ کے لیے آسانی کر دے۔ اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے تخفیف کر دے، تمہارے لیے آسانی کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اب خلق یہاں فعل مجہول ہے، پیدا کیا گیا ہے انسان، پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا، انسان جو پیدا کیا گیا ہے ضعیفہ، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے جی، آپ بتائیں مجھے، اب آپ محنت کرنا چاہ رہی ہیں، میں جاب کروں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، مردوں کے شانہ بشانہ چلوں گی، ایسا کروں گی، گھر سے باہر جاؤں گی، آپ ہی نے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ اللہ تو آپ کے لیے آسانی چاہتے تھے، اللہ نے تو آپ کو گھر کی ملکہ بنایا تھا، آپ تو گھر میں رہ کر کرتی جو بھی کچھ اگر آپ نے کرنا تھا، آپ کیوں اتنی اسٹرگل کر رہی ہیں؟ اب یہ تو میں جاب کی بات بتا رہی ہوں، اگر میں بات کروں اور شادی وغیرہ کی تو یہاں پر بھی ہم نے ہی تو اپنے ساتھ یہ مصیبتیں مول لی ہیں، ایسا ہو مایو ہو اور پتہ نہیں کیا رسمیں ہوتی ہیں عزیزات، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، لالانی چیزیں کیا ہوتی ہیں، کچھ ہے جو مجھے پتہ ہے، اب تو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ یہ مایو کی رسم ہوتی تھی ہمارے، مطلب جو مجھے پتہ ہے اس ٹائم، میں تو جاتی نہیں ہوں ان چیزوں میں اس لیے، لیکن چل بہت کچھ رہا ہے، جوتا چڑھائی ہو رہی ہے جی، ایک سے کپڑے، سیم ڈریسز پہنی جا رہی ہیں مایوں میں، یلو کلر کی، مہندی میں گرین کلر کی، اور اب تو ایک اور کام ہونے لگا ہے، نکاح پہلے ہو جاتا ہے نا، اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد یہ کیا جاتے ہیں سارے کام، پھر اب کیا کہتے ہیں بارات ہو رہی ہے، بارات چڑھا کر لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل منع فرمایا ہے کسی لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالنا ہی نہیں ہے، نکاح مسجد میں کہا گیا ہے وہ کام نہیں کیا جا رہا، نکاح ایسے کیا جا رہا ہے، مرد عورت سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ سوچی تو صحیح ہماری مینٹالٹی کو ہو کیا گیا ہے، ہماری مینٹالٹی کو ہو کیا گیا ہے، ہم کیسے بن گئے ہیں؟ یہ ہم بنے نہیں، ہمیں بنایا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا وہی چیز جا رہی ہے جو شریعت کے اگینسٹ ہے، ناچ گانے ڈی جے اور پتہ نہیں کیا خرافاتیاں، اور اب یہ رسم ہو رہی ہے دودھ پلائی کی، اور اب جہیز اترائی کی، اور پتہ نہیں یہ جہیز وہیز کیا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں؟ کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اسلام میں؟ نہیں پائی جاتی ہیں عزیزات، یہ ہم نے اپنے آپ کو اسٹرگل میں ڈالا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، آسانی، نکاح تو آپ کو پتہ ہے نا کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے نکاح کہ آپ 2 گواہوں کو بلائیے اور قاضی جی کو بلائیے اور نکاح کر دیجئے، نکاح ہو گیا، قبول ہے، بس اتنا سا ہے۔ اور حق مہر دیے جائیں گے عزیزات اپنی حیثیت کے اکارڈنگ، اتنا سا ہے بس۔ ہم نے کتنا جھمگھٹا جوڑ دیا ہے اس کے اندر،
कितनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को खुद डाल रहे हैं, खुद डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारी कमाइयों में बरकत नहीं है, ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी करो आप, आपकी कमाई में कहाँ से बरकत आएगी, हमारी कमाई में कहाँ से बरकत आएगी। कल मैंने बहुत ही मैं मुताला तो करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा शौक़ है, मुझे पढ़ाई का बेहद शौक़ है, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से यही कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे पूरी ज़िंदगी आप पढ़ाते रहना, मैं पढ़ती रहूँ, बस पढ़ती रहूँ, इल्म की तह में जाती रहूँ। तो कल मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ पढ़ी अजीज़ात, वो क्या था कि हम कहते हैं अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है। मालिक तो अल्लाह है, बेशक अल्लाह ही तो मालिक है, हम सब कहते हैं ना। ये जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी इबादत उसी की जाएगी, परस्तिश उसी की जाएगी, झुका उसी के आगे जाएगा, उसके सिवा कोई है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, और फिर इस्तिस्ना लाकर, एक्सेप्शन लाकर यहाँ अल्लाह को मेंशन किया गया कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं, यानी मालिक हमारा वो, खालिक हमारा वो, राज़िक हमारा वो। ज़रा इसे लॉजिकली सोच कर देखें, ज़रा डीपली जाइए थोड़ा सा। जब हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा मालिक है, मालिक का मतलब क्या होता है, वो हर चीज़ का मालिक है, वो मेरी आँख का मालिक, मेरे कान का मालिक, मेरे जिस्म के एक एक पार्ट्स का मालिक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ऐसा ही है ना, मेरे घर का मालिक मेरा अल्लाह, मेरे शौहर का मालिक मेरा अल्लाह, मेरे बच्चों का मालिक मेरा अल्लाह, जितनी आसाइशें नेमतें मुझे दी गई हैं, एक एक इनामात का मालिक मेरा अल्लाह, यही कहते हैं हम जी। अब ये बताइए आप, अब मालिक कहता है ठीक है भाई ये मैं हूँ इन सब चीज़ का मालिक। अब हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर तस्लीम कर लिया कि अल्लाह बेशक आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे इलाह हैं, आप ही हमारे माबूद हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं अजीज़ात। अब हमने कहा कि मालिक तो अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं, लेकिन ये इन हाथ की मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा अल्लाह है। मैं अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, अल्लाह ने जैसा कहा है वैसे करना है। ये आँख का मालिक अल्लाह है, मैं नहीं हूँ, ये मुझे दे दी गई है, लेकिन मैं इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे अल्लाह ने कहा है इसको मुझे ऐसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह मेरी पूरी पार्ट्स के पूरे एक एक पार्ट्स का मालिक अल्लाह है, एक एक ऑर्गन्स का मालिक अल्लाह है, तो मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर मैं अपने मर्जी से इस्तेमाल करूंगी इसका मतलब मैं गलत कर रही हूँ। मिसाल के तौर पर अब इसको समझिए कि अगर किसी चीज़ का मालिक कोई होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रेंट के किराए एक रेंट पर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं रेंट पर, तो जो घर का मालिक है, ऑनर है, वो कोई और है, ठीक है। अब वो मैं उस घर में रह रही हूँ, अब मैं उस घर को अपना घर बताने लगूँ, भाई मालिक ने कहा है ये तुम्हारा घर मैंने किराए पर दिया है, मुझे इसके पैसे चाहिए, और मेरा घर आपके हिफाजत में है, जैसे दे रहा हूँ ऐसे ही लूँगा जी। तो अजीज़ात हमें ये होता है तो मालिक का है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हमने उसके घर में कुछ करी, तोड़ फोड़ करी, कुछ गलत करा, कुछ उसका खराब कर दिया, कुछ नुकसान पहुंचा दिया, मालिक को गुस्सा आएगा। मालिक क्या करेगा, मालिक कहेगा तुम निकलो यहाँ से, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। और अगर मैंने कहा कि चलो मैं तो इस घर में रह रही हूँ, मैं अपना कब्जा कर लेती हूँ, तो मेरी हैसियत किसकी कहलाएगी, गासिक की। इसको बोलते गासिक, कब्जा करने वाला, किसी चीज़ पर जबरन कब्जा करने वाला, गासिक। तो अजीज़ात अब अल्लाह ने जो ये हमें इनाम दिया है, अब अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं तो हमारी हैसियत गासिक की बन जाती है कि हम अल्लाह की चीज़ पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरा शौहर है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, आप कौन होती है मेरा कहने वाली, मेरी मर्जी, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिमाग ऐसा कर रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लोग कहते हैं, लिबरल ख्याल के लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं जो चाहे करूँ, आप कौन होती है मुझे टोकने वाली जी। Why are you criticizing me? क्यों मेरे ऊपर आप चीनी नुक्ता चीनी कर रही है, क्यों, मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म है। लेकिन ये नहीं पता आप भूल गई हैं कलमा पढ़ते वक्त, क्या आप अल्लाह की चीज की खुद मालिक बन रही हैं? नहीं बन सकते मेरी बहनों, हम नहीं बन सकते, मालिक अल्लाह ही है। अब जिस रास्ते पर अल्लाह ने बताया उसी रास्ते पर हमने चलना है। गलत चल रहे हैं तो इसका मतलब, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा सीधे रास्ते पर चलो, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, गासिक बन रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं अपने दिमाग पर, अपने पैरों पर, अपने हाथ गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरन उसके हाथ पर कब्जा कर रहे हैं, उसके कानों से बुराइयां सुन रहे हैं, उसकी जबान से आग लगवा रहे हैं, दूसरे के घरों में बैक बाइटिंग कर रहे हैं, चुगली गीबत कर रहे हैं, दुनिया भर के गलत काम। इसका मतलब उसकी चीज पर कब्जा कर कर बैठ गए हैं। तो अजीजात फिर बदले का दिन भी रखा है अल्लाह ने।
جی اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میری عزیزات، اس کو کہنے کا مطلب میرا یہی تھا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آپ اتنی کمزور ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ اتنی کمزور ہیں میرے بھائی، آپ اتنے کمزور ہیں میرے، مطلب یہاں جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں آپ اتنی کمزور ہیں، آپ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، آپ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گی میری عزیزات؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ کمزور حیثیت ہے ہماری۔ تو ہم کیسے کبر کرتے ہیں، کیسے تکبر کرتے ہیں، کیسے کسی کو ستاتے ہیں، کیسے کسی پر ظلم کرتے ہیں، کیسے کسی کا دل توڑ دیتے ہیں؟ کیوں یہ رائٹس آپ کو اللہ نے دیا نہیں ہے؟ خوبصورت انسان بنیے، یہ سوسائٹی کو پیارا بنائیے، پوری سوسائٹی میں پازیٹیوٹی اسپریڈ کریے، آپ نے مثبت چیز آپ نے پھیلانی ہے اپنی سوسائٹی میں۔ ہر ایک انسان کو آپ پازیٹیو لے کر چلیے، نیگیٹو مت لیجیے۔ ہر انسان کی اچھائیاں دیکھیے، برائیاں مت دیکھیے۔ ہمیں برائیاں بہت جلدی نظر آتی ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ارے اس کی اچھائیاں بھی تو ہیں، اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ اگر 10 برائی ہیں تو 2 اچھائی بھی ضرور ہوں گی، اگر 10 اچھائیاں ہیں تو 1-2 برائی بھی ہو سکتی ہے، تو برائی کو اگنور کریں، اچھائی پر فوکس کریں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم بنتا ہے، کتنا خوبصورت نظام بنتا ہے۔ تو کتنی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت گائیڈنس دی ہے آپ کو۔ عزیزات فالو کریں، دیکھیں بڑا سکون ملے گا آپ کو۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 29 میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک ایک آیت آج کی دل پر اثر کرنے والی ہے، ایک ایک آیت ایسی ہے عزیزات کہ دل پر اثر کرنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ کیا مطلب ہے عزیزات؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یا ایھا الذین آمنوا جہاں کہیں بھی آتا ہے قرآن پاک میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہیں، جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ There is no God worthy of worship except Allah. I testify, I bear کہ there is no God worthy of worship except Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger of Allah۔ تو میری بہنوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایمان والے جب آپ بن گئے، اللہ کا کہنا ماننے والے بن گئے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے لا تاکلوا۔ اور یہ کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں، منع کیا جا رہا ہے، مت کھاؤ۔ کیا مت کھاؤ بھائی؟ اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو، یعنی کہ آپ غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، آپس میں مت کھاؤ۔ الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہاں سمجھانا چاہتی ہوں، تجارت اور لین دین کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب حقیقی باہمی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل ہونے والا منافع جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں تجارت کر رہی ہوں، آپ سے میں نے کوئی تجارت کری ہے، تو آپ سے میری رضامندی ہے، باہمی رضامندی، ایک دوسرے سے رضامندی، یعنی کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سوٹ ہے، میں کہہ رہی ہوں یہ سوٹ میں 500 کا دوں گی، یا میرے پاس ایک جوڑی جوتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ میرے 500 کے ہیں، آپ کو لینا ہے تو بتائیے جی۔ آپ کو میرا جوتا اچھا لگ رہا ہے، آپ کو میرا سوٹ اچھا لگ رہا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، بھئی اتنے کا ہے، پسند ہے تو لے لیجئے، نہیں ہے پسند
تو مت لیجئے. تو یہ آپ کی باہمی رضامندی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ باہمی رضامندی، ایک دوسرے کی رضامندی سے. یہ سودا ہے جو سیدھا سادہ ہے اور صحیح طریقے پر ہے. آپ کو لینا ہے تو لے لیجئے، نہیں تو نہیں. جی کہیں سے خرید کر اور لے کر آ جائیے، کہیں سے بھی لے آئیے جہاں آپ کو مل رہا ہے، اور پھر اسے اسٹور میں محفوظ کر لیجئے، اپنی دکان میں رکھ لیجئے، کچھ بھی کریے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو منافع کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پر میرا سوٹ 400 کا تھا، میرا جوتا 400 کا تھا اور میں نے 500 کو بیچا، یہ تجارت کہلاتی ہے. میں نے 100 روپے منافع کمایا. کیوں نہ کماؤں، میں محنت کر رہی ہوں. ہر بزنس مین کوئی بھی ہو، ہے نا، یہ تو میں مثال دے رہی ہوں، میں الگ میں نہیں بیچتی ہوں، میں مثال دے رہی ہوں. آپ اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی میرا بھائی کر رہا ہے، تو بزنس مین ہے آپ تجارت کر رہے ہیں، تو آپ کو جائز ہے. آپ اپنی چیز، آپ کی جو چیز ہے 400 کی آپ 800 کی بیچیں، آپ 1000 کی بیچیں. ایک فون ہے میں 500 کا لائی ہوں یا 10,000 کا لائی ہوں، 20,000 کا بیچ رہی ہوں، آپ کی مرضی ہے. یہ آپ کی تجارت کہلاتی ہے، بزنس کہلاتا ہے کہ بھائی میرا چیز اتنے کی ہے، آپ کو لینا ہے تو لے لیجئے، نہیں تو نہیں. لیکن کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، چیز لے کر آتے ہیں اور اس کو جھوٹ بول کر بیچتے ہیں کہ اتنے کی تو میری بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اتنے سے کم کی ہوتی ہے. جی اب مثال کے طور پر میں نے موبائل خریدا 10,000 کا اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو اس کو کیا کہتے ہیں 20,000 کا بیچوں گی یا 15,000 کا بیچوں گی. چلے تو اب وہ جو کسٹمر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 12,000 روپے دوں گا، اس کے 13,000 دوں گا. تو میں اگر یہ بول دوں کہ اتنے کا تو میرا بھی نہیں آیا، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. آیا تو 10 کا تھا، یہ تو مجھے پتا ہے. جی تو نفس تو گواہی دیتا ہے، اندر سے گلٹی کانشیس ہوتا ہے، فیل ہوتی ہے، ساری باتیں پتا ہوتا ہے، نفس ملامت کرتا ہے اندر سے. تو عزیزات، تو یہ جو دھوکہ دھڑی ہو گئی، دھوکہ دھڑی سے آپ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر رہے ہو. تو یہاں تجارت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو آپ لین دین اپنا صحیح کریے. جی خود تو آپ نے اتنے کم کا لیا اور آپ اتنا سارا اس پہ کر رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ جھوٹ بول کر رہے ہو، آپ کی وہ محنت بھی ضائع ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے حرام کمایا. اس طرح سے معاملات اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ پر اور دھوکے دھڑی پر ہوتی ہے نا، یہ سب ناجائز ہوتی ہے. دھوکہ دے کر کمایا جاتا ہے، اس سے مال آپ کا حرام ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ اپنی چیز کتنے کی بھی بیچیں، آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا. میرے بھائی لوگ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب پر، تو میری بہنیں جو بھی مجھے سن رہی ہیں، آپ جو بھی بزنس کرتی ہیں، تو آپ کو یہ ضرورت کیا ہے مینشن کرنے کی میری چیز اتنے کی ہے. جی آپ اپنی چیز، جی بھائی اتنے کی ہے، آپ بتائیں آپ کو لینی ہے یا نہیں لینی ہے، بس میں اتنا کم کر سکتی ہوں. تو اس طرح سے آپ لوگ تجارت کریں. لیکن تجارت کے لیے بھی کتنی پیاری گائیڈنس قرآن میں دی جا رہی ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو. قتل سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. تمدن کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. اب تمدن کس کو کہتے ہیں؟ بڑا تھوڑا ہارڈ ورڈ لگ رہا ہوگا آپ کو، اردو کا ورڈ ہے یہ، کہلاتا ہے آپ کا سویلائزیشن، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کلچر. سویلائزیشن، کلچر آپ کا یعنی ثقافت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جو سویلائزیشن یعنی ہمارے کلچر کی جو فنڈامنٹل ہے، ہمارے جو کلچر کا بنیاد ہے، ہماری جو سویلائزیشن کی بنیاد ہے، وہ 2 چیزوں پر ہے میری بہنوں. ہمارا جو کلچر ہے، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، انڈین کلچر میں رہ رہے ہیں، آپ جہاں سے بھی مجھے سن رہے ہیں، جس کلچر سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو عزیزات جو بھی کلچر آپ کا ہے، تو کلچر کی بنیاد 2 چیزوں پر ہوتی ہے. کلچر کی جو فنڈامنٹل ہوتا ہے وہ 2 چیزوں پر منحصر ہوتا ہے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہوتا ہے احترام جان، دوسرا ہوتا ہے احترام مال. پہلا کیا ہوتا ہے؟ احترام جان، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ احترام مال. یعنی جان کا کسی جان کا احترام کرنا. جی میرے لیے، آپ کے لیے کیا فرض بنتا ہے کہ آپ کا جو مال ہے اور آپ کی جو جان ہے وہ میرے لیے محترم ہے، احترام کے لائق ہے. میں بزنس کر رہی ہوں، میں تجارت کر رہی ہوں، میں کچھ بھی کام کر رہی ہوں، اب میرے پاس جو کسٹمر آ رہا ہے اس کی جان، اس کا مال میرے لیے محترم ہے، میرے لیے احترام کرنے کے لائق ہے. تو یہ میری بہنوں کلچر کی بنیاد ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی خوبصورت باتیں ہیں یار جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کا مال، آپ کی جان محترم ہے. میں اسے کوئی گزند نہ پہنچاؤں، میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں. میں آپ کے لیے جو آپ کے لیے میرا مال اور میری جان محترم ہے، میں اسے گزند نہ پہنچاؤں، میں اسے تکلیف نہ پہنچاؤں. یعنی ہمارے بیچ میں جو ایک شریفانہ معاہدہ ہوا ہے، جینٹل مینس ایگریمنٹ، یہ جو مطلب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ قائم رہے. اور تب میری بہنوں ایک خوبصورت معاشرہ اور ایک مطلب
خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور ہم سب تبھی ایک ملک میں رہ سکتے ہیں جب یہ دو چیزیں پائی جائیں، اور ہم رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے انسان جتنے بھی ہیں ہماری نظروں میں محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مسلمان کی جان تمہارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی تم کعبے کی اہمیت رکھتے ہو، جتنی تم کعبے کو معزز رکھتے ہو، ایسے ہی ایک مسلمان آپ کے لیے معزز ہے، اتنا ہی آپ نے اس کو عزت دینی ہے جتنے آپ کعبے کو دیتے ہو۔ کتنی خوبصورت گائیڈنس ہے ہمارے لیے یہ بھی کہ آپ کے لیے ہر مسلمان معزز ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا ہوا ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ ایک آپ کے گھر پر سائل بھی آتا ہے نا، مانگنے والا بھی، اس کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے، تو آپ نے اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ جب ہم سب کی عزت کرتے تبھی تو ہم ایک ملک میں رہیں گے۔ اگر ہم سب سے جیلس فیل کریں گے، سب سے لڑائی کریں گے، تو آپ کا رہنا تو دوبھر ہو جائے گا، آپ کو تو مینٹل پیس ہی نہیں ملے گا، آپ تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، اینزائٹی میں جا سکتے ہو۔ تو عزیزات ذرا سوچیں میری بہنوں، تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ مطلب وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ایک دوسرے کی جان کو آپ قتل کیسے کر سکتے ہو، کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو کسی کی جان کو، کسی کے مال کو؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ چیز۔ تو عزیزات جب بھی ہم ایک ملک میں رہ سکتے ہیں جہاں اطمینان ہو، امن ہو، سکون ہو، چین ہو، اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہوں گے جان کا اور مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں امن، سکون، چین اور اطمینان کہاں سے آئے گا؟ عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی نہیں، گھر سے نکلتے ہی اس کی جان خطرے میں ہے، اسے کوئی مار سکتا ہے، اس کی عزت لوٹ سکتا ہے۔ مرد گھر سے نکل رہا ہے، مرد کو کوئی مار سکتا ہے جان سے، کہ اس کی مطلب بے عزت کیا جا سکتا ہے، اس کا مال لوٹا جا سکتا ہے، تو بتائیے معاشرے کا تو امن چین غارت ہو جائے گا۔ تو آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور قتل نفس کو حرام قرار دے کر ان دونوں حرمتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا کہ آپ کسی کی جان کو، یعنی یہ سمجھیں آپ نفس کا قتل کر رہے ہیں، کسی کو آپ ڈیروگیٹ کر رہے ہیں، کسی کو آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں، تو میری بہنوں سارا سسٹم فمبل ہو جائے گا، گڑبڑا جائے گا سارا سسٹم جو اللہ نے ایک خوبصورت معاشرہ بنایا ہے۔ تو ہم کسی کو ایسا تکلیف نہیں دے سکتے۔ کتنی پیاری آیت ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ دوبارہ سے ذرا اس آیت کو دیکھیے گا، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ سمجھ میں آئیے، ناجائز طریقے سے کھانا، جھوٹ بول کر آپ ان کے مال کھا رہے ہو، آپس ایسے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، یعنی آپ کا جو کسٹمر آیا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہو تو آپس میں آپ کی رضامندی ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی جان کی، عزت کی، احترام جان، احترام مال، جی یہ آپ کے لیے معزز ہیں، آپ کے لیے محترم ہیں، ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت نہیں کرو گے، اس کے جان کی عزت نہیں کرو گے، اس کے مال کی عزت نہیں کرو گے، اسے لوٹو گے، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ بھی قتل کیے جا سکتے ہو، آپ کی بھی توہین ہو سکتی ہے، آپ کا بھی نفس، جی آپ کا بھی نفس کیا ہو جائے گا بتائیے؟ اپنے نفس کو آپ بھی قتل کر لیں گے پھر۔ تو اس لیے اتنی پیاری آپ کو یہاں گائیڈنس دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ چلیں آگے چلتے ہیں آیت نمبر 30 پر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص، ترجمہ دیکھیے گا، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب، جی فسوف آیا ہے، ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ کیا مطلب ہے عزیزات؟ اور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تھوڑا سا۔
جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدد یعنی کہ یہ تعدی ظلم کہلاتا ہے، تعدی اور ظلم کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، متعدد بار کر رہا ہے، کئی مرتبہ کر رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، یعنی یہ دونوں کام باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس کرنا، ایک کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی توہین کرنا۔ اب دیکھو ہمارے یہاں کتنا مطلب یہ سب کچھ بڑا ہوا ہے، چلیں اس کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم جلدی اس کو جھونک دیں گے آگ میں۔ اب دیکھو ہم کتنا کتنا کرتے ہیں یہ سب چیزیں نا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو اوپر کر دینا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں کہ مطلب کسی بہو کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، کسی بہو کو نیچے اتار دیا جاتا ہے، کسی بیٹی کو بہت بڑا رتبہ دیا جاتا ہے، کسی کی مطلب دوسری بیٹی کو، چھوٹی بیٹی کو کم رتبہ دیا جاتا ہے، مطلب اس کو۔ اب یہ تو ایک محبت والی بات ہو گئی، ایک ہوتا ہے کسی کو نیچا دکھانا۔ محبت پر آپ کے دل میں مطلب اس پر دل پر آپ کا قابو نہیں ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے کسی سے کم ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بڑا دکھانا، دیکھیں سب برابر ہے، سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز ہمیں یہ کانسیپٹ دیتی ہے، مالک بھی وہیں غلام بھی وہیں، ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے، وہی رائٹس مالک کے لیے ہیں جو اللہ نے دیے، وہی دوسرے بندے کے لیے، نوکر کے لیے ہے۔ تو میری بہنوں مطلب کہ وہی چیز ہے، نماز اس کو بھی پڑھنی ہے، مالک کو بھی پڑھنی ہے، نوکر کو بھی پڑھنی ہے، روزے اس کو بھی رکھنے ہیں، اس کو بھی رکھنے۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح یار، ہم کون ہیں نیچا اونچا کرنے والے، ذلیل کرنے والے، کسی کے گھر میں غیبت کر دی، کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا کہ بھئی ہم ایسا کر لیں اس کا مال کم ہو جائے گا، اس کا بزنس کو ہم ڈیل کر لیں، ایسا کر لیں، کسی کی پراپرٹی دبا لیں، کسی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں بات کروں تو اسی آیت پر دن نکل جائے گا۔ تو اگر آپ سوچتی جائیں، اپنے مائنڈ سے سوچتی جائیں، ہم کتنا ہم لوگوں کے نفس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مالی بھی اور عزت کے طور پر بھی دیکھے جائیں تو جانی بھی، دونوں طرح سے ہم لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مطلب کسی کو اوپر بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جالسی فیل ہوتی ہے اس کو نیچے کیسے کرا جائے، ہے نا، کوئی اگر بلندی پر جا رہا ہے اس کی کمی پیشیوں کو بڑھا چڑھا کر آگے دکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ایک کسی بھی اسکالر کے آپ بیان نکالیے، کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی برائی کر رہے ہیں، کسی بھی آپ اسپیکر موٹیویٹر اسپیکر کو نکالیں، آپ کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ انہیں اوپر بڑھا رہے ہیں، اوپر لے کر جا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ انہیں گرا رہے ہیں۔ تو یہ بھرا پڑا ہے اور یہ سب چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر، اور اسی چیز سے ہمارے بچے تربیت پا رہے ہیں۔ اب سوچئے، اب ماں باپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اب ماں باپ کے اندر پائی جا رہی ہے جیلس بچہ آبزرو کر رہا ہے، یاد رکھیے آپ کا بچہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے، آپ کر کیا رہی ہیں، وہی چیز آپ کے بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسلام تو ایک خوبصورت نظام ہے، اسلام ایک خوبصورت نظام زندگی ہے، یہ آپ کو مینٹل پیس دینا چاہتا ہے، ذہنی سکون دینا چاہتا ہے، آپ کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ انشاءاللہ اس جیلس کی آیت بھی آگے آ رہی ہے، میں آپ کو سارا بتاؤں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تعددی ظلم کر رہا ہے، کتنی مرتبہ یہ سارے کام کرے جا رہا ہے، باطل طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے، کب تک آپ خوش رہ لیں گے؟ کب تک آپ اس مال سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ ایک دن ختم ہو جائے۔ باطل طریقے سے کما رہے ہو نا، نمبر 2 سے کما رہے ہو نا، دھوکہ دے کر کما رہے ہو نا، ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزات، حلال طریقے سے کمائیے۔ یہاں ہمیں بزنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، وہ جلدی ہی ان کو آگ میں جھونک دے گا۔ میری بہنوں، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں تو ہے ہی سزا، اور اللہ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے، اللہ کو تو بس تھوڑی سی دیر لگتی ہے۔ میری بہنوں، 1 منٹ میں حالات بدل جاتے ہیں، 1 منٹ بھی بہت دیر ہے، میں سمجھتی ہوں سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں، سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ پریشانیاں میں اگر آپ چل رہی ہیں، بلیو کریں اللہ پر، بلیو کریں اپنے اللہ پر، ٹرسٹ کریں، سچ بتا رہی ہوں، یہ حالات بہت جلدی بدلنے والے ہیں۔ یہ جو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا، دنیا کتنی جلدی بدل گئی ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے عزیزات، اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے، کہاں تک آپ لوگ پہنچ گئے؟ یہ میں نہیں بول رہی ہے، اللہ بلوا رہے ہیں، اللہ بلوا رہے ہیں میری بہنوں، حالات بہت جلدی بدلنے والے ہیں، اللہ کو دیر نہیں لگتی، اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑیے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہو، پریشانیاں آئیں گی،
پریشانیاں آئیں گی جب ہم نے تسلیم کر لیا نا اللہ مالک ہے. اب مالک کی چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو مشقت بھی جھیلنی پڑیں گی. آپ کو اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دیجئے. مالک کی چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو مال بھی لگانا پڑے تو لگا دیجئے. آپ کو تن من دھن کی قربانی دینی پڑے تو دے دیجئے. آپ کو راتوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دیجئے. اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دے دیجئے. اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. اللہ کا دین آج لٹ رہا ہے. اللہ کا دین آج نیچے پڑا ہوا ہے. گھر گھر میں غیروں کے طریقے زندہ ہو چکے ہیں. آج اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جد و جہد کیجئے. تن من دھن سب لگا دیجئے, کیونکہ مالک وہ ہے. اسی نے آپ کو تھوڑی سی دولت دی ہے. اسی کی دولت اسی کے دین کی حفاظت میں. اسی نے آپ کو آنکھ دی ہے. اسی کی آنکھ اس کے دین کی حفاظت میں. اسی نے آپ کو زبان دی ہے. اسی کی زبان اس کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کی جائے. اس نے آپ کو دماغ دیا ہے. اسی کا دماغ اسی کے دین کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر سچائی پھیلانے کے لیے, لوگوں کو حق دکھانے کے لیے اس دماغ کی صلاحیتوں کو کھپانا پڑے تو کھپا دیجیے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. عزیزات, ہم نے اقرار کیا ہے اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریے اور اللہ آپ کا مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں میری بہنوں. اور جو یہ باتوں کو نہ مانے جو اللہ نے ابھی بتائی ہے تو پھر یاد رکھیے گا ہم جلدی اس کو جھونک دیں گے آگ میں, جلدی جھونک دیں گے. دنیا میں بھی پریشانی, آخرت میں بھی پریشانی. جو کسی پر ظلم کرتا ہے, اللہ اب وہ والا زمانہ نہیں ہے دادا کرے اور پوتا بھرے. ہینڈ ٹو ہینڈ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. میرا ایکسپیرینس ہے, میرا ایکسپوزر ہے. اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. میرے پاس سینکڑوں کالز آتی ہیں میری بہنوں کے مسئلے آتے ہیں, ایسا ہوا اللہ نے اچھے دن لا دیے باجی, برے دن ختم ہو گئے لیکن سب کے چہرے نظر آ گئے. کون کیا تھا, کیسا تھا. میری بہنوں ظلم سے باز آئیے, میرے بھائیوں ظلم سے باز آئیے, حلال طریقے پر آئیے. حلال میں برکت رکھی ہے اللہ رب العزت نے. چلے اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 31 کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ جو 2 آیتیں اب آ رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتانا چاہتی ہوں. یہ جو اگلی 2 آیتیں ہیں اس میں جو انسانی کلچر ہے نا, اس کے 2 بہت اہم مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. بہت ہی اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں جو بہت بڑے گہرے میں کہوں گہرے اور فلسفیانہ اہمیت کے حامل ہیں. یعنی بہت بڑا اس میں فلسفی مسئلہ آپ کو نظر آئے گا. پہلا مسئلہ گناہوں کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, جن میں کبائر اور صغائر کی تقسیم ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا مانا جاتا ہے عزیزات؟ شرک اور کفر. شرک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. اور پھر کیا ہے اس کے بعد؟ کفر. شرک کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اب اللہ کی چیز ہے, اللہ کی چیز اللہ کے ہے نا, لیکن ہم اس میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں. بنایا سب کچھ اللہ نے, مالک اللہ ہے, کسی اور کو ایڈ کر دیا جی, کسی اور کا کہنا مان لیا. آپ کا نفس, آپ کا دل اللہ نے دیا تھا, اس دل پہ کسی اور کا کیسے حق ہو سکتا ہے؟ کسی اور کو اس دل کو دے دیا, کسی اور کا کہنا اس دل میں مان لیا جی. یہ ہاتھ پیر کسی اور کے کہنے کے مطابق چلنے لگے. مانا تھا آپ نے اللہ میرا رب ہے, مالک میرا اللہ ہے, آپ کہنا ماننے لگی کسی دوسرے کا. اللہ نے کہا تھا اس راستے پر چلنا ہے, آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. آپ کو پتہ بھی ہے یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. اللہ نے کہا تھا آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ نے نہیں پڑھی, تو آپ نے دل کا کہنا مان لیا جی. تو آپ تو غاصب بن گئے, آپ تو قبضہ کر لینے والے بن گئے. آپ کو اللہ نے کہا تھا پردہ کرنا ہے, آپ نے کرا نہیں. کیوں نہیں کرا؟ نفس کا کہنا مان لیا. اور نفس کا کہنا کس کے کہنے پر مانا؟ جو مغربی تہذیب آپ کو سکھا رہی ہے, جو مغربی تہذیب آپ کو سکھا رہی ہے کہ ننگے ہو جاؤ. ہم ننگے ہو گئے, ہم نے دوپٹے اتار دیے, ہم نے گلوں میں سے بھی ختم کر دیے, ہم نے اپنے جسموں کی نمائش شروع کر دی ساڑی کے نام پر, ہاف سلیوز کے نام پر, کٹ سلیوز کے نام پر, ڈیپ نیک کے نام پر. تو ہم نے کیا کر دیا؟ سب کچھ مغربی لوگوں کے کہنے میں آ کر جیسے کہ کچھ دکھایا جا رہا ہے اسی کو فالو کرنے لگے. وہی رسومات, وہی بدعات ہمارے گھر میں آ گئی. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو بڑے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں. تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا. جو بھی آپ کام کر رہی ہیں کسی کے کہنے پر کر رہی ہیں, یا تو آپ اپنے نفس کے کہنے پر کر رہی ہیں, اپنے دل کے کہنے پر کر رہی ہیں, یا برادری کے کہنے پر کر رہی ہیں, یا غیروں کے طریقوں پر چل رہی ہیں, نان مسلمز یہود و نصرانیوں کے طریقوں پر چل رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو وہی شرک کہلائے گا.
مالک کی چیز ہے لے لے گا کبھی بھی؟ جب کہہ دیا کہ تو ہی ہمارا مالک ہے تو اس چیز میں تو ہم نے تسلیم کر لی نا یہ دو چیزیں کہ اللہ بس تو ہی ہے، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو میری تو مرضی کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیوں دوسروں کی بات مانوں گی بھائی؟ میں تو اپنے رب کی بات مانوں گی نا۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ میری؟ تو شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ بس دوسروں سے ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھا لینا، میرا گھر ہوگا تو بڑھیا رشتے آئیں گے، میری کوٹھی بنگلے ہوں گے تو یہ ہوگا، میں عزت دار سمجھا جاؤں گا، میرے پاس علم ہوگا، ہنر ہوگا تو میں بہت بڑا اسکالر، دائی، اسپیکر سمجھا جاؤں گا، میں سائنٹسٹ کہلاؤں گا، میں یہ کہلاؤں گا۔ میری بہنوں یہ سب عہدے ہیں، یہ سب عہدے ہیں، ان کے پیچھے نہ بھاگو۔ سائنٹسٹ بن کر بھی آپ اللہ کے در کے فقیر ہیں، آپ ڈاکٹر بن کر بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، آپ انجینئر بن کر بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، بڑے اسکالر بن کر بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی عہدے پر پہنچ جائیں، ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، مالک وہی ہے۔ اس بات کو اچھے سے تسلیم کر لیجئے گا، مالک وہی ہے، تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کریں؟ بے شک آپ سب کچھ یہ سارے جو پروفیشن میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، بے شک بنیے، اللہ کی حدود میں رہ کر بنیے، جیسے اللہ نے کہا ہے ایسے کریے میری بہنوں۔ شرک سے باز آ جائیے تو دیکھیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں ہو رہا، ہم برادریوں کے آگے جھک جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہاؤ کین پاسبل؟ میری بہنوں برادری کچھ ہو گئی ہمارے اللہ کے آگے، ہمارے رشتہ دار کچھ ہو گئے، ہمارے ماں باپ کچھ ہو گئے، یا ہمیں گناہ کی طرف اکسا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ جس نے آپ کو سوچو تو صحیح اپنے رب کی طرف، جس نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو اولاد دی، جس نے آپ کو آپ کے پارٹس دیے، آپ کے آرگنز دیے، آپ کا دماغ دیا، آپ کو صلاحیتیں دی، اس مالک کو آپ نے رٹا دیا ماں باپ کے چکر میں، اس مالک کو رٹا دیا برادری کے چکر میں، رشتہ داروں کے چکر میں۔ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں؟ وہ آپ کا مالک جس کے پاس آپ کو جانا ہے وہ مالک ہے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، وہ مالک ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہو کر بھی بیکار، میں انجینئر ہو کر بھی بیکار، میں کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی ہو کر بھی بیکار، مجھے اسی کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے مالک کی طرف جانا ہے۔ مالک پوچھے گا تو نے خیانت کری، تو نے میری چیزوں پر قبضہ کرا، تو نے میرے خلاف ورزی کری، تو نے میری نافرمانی کری، تو نے لوگوں کو بڑا سمجھا میرے سے، تو نے برادری کو بڑا سمجھا میرے سے، تو نے اپنے والدین کو زیادہ عزت دی میرے سے زیادہ، میرے احکام کو پامال کیا، میرے قرآن کی توہین کری، میرے قرآن سے غداری کری، میں نے تیرے لیے گائیڈنس اتاری، میں نے تیرے لیے راستہ دکھایا، تجھے میں مینٹل پیس دینا چاہتا تھا، تجھے میں خوبصورتی دینا چاہتا تھا، تجھے میں حفاظت میں رکھنا چاہتا تھا، تو نے لوگوں کے کہنے میں آ کر، برادری کے کہنے میں آ کر مجھے میرے حکموں کو پامال کر دیا، یہود و نصرانیوں کی تہذیب پر چل بسے، یہودیوں کے کہنے پر چل پڑے، جبکہ میں نے تو سورہ بقرہ میں منشن کر دیا تھا وَلَن تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، کہ تم سے یہود اور نصرانی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، پھر بھی تم نے یہ کرا، کفر کرا، شرک کرا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کی احکام کو پامال کر دینا کفر ہے، نماز کو چھوڑ دینا کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے عزیزات؟ یہی تو ہے، مسلمان اللہ کی بات مانتا ہے، کافر اللہ کی بات نہیں مانتا۔ انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، فرما برداری کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ آر یو مسلم اور ناٹ؟ آپ مسلمان ہیں؟ آر وی مسلم اور ناٹ؟ ہم مسلمان ہیں اور نہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو اللہ کی دین میری بہنوں بہت دور ہے ہمارے گھروں سے، زندہ کرو، زندہ کرو، میرا آپ سب سے کہنا ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرو، مالک وہی ہے، وہیں جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے وہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ جو ہے کیا ہے؟ شرک ہے، اور پھر اس کے بعد کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کرنا، یعنی حرام چیزوں کی طرف مائل ہو جانا، حرام کام کر بیٹھنا، یہ بھی کبائر میں شامل ہو جاتا ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک ہیں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسان سے اکثر ہو جاتی ہیں، مثلاً جیسے آداب میں یا احکام کے جزیات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کو ایسی بات کہہ بیٹھے کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی، وغیرہ وغیرہ، ارادہ اس میں شامل نہیں تھا، اس طرح کی باتیں یہ چھوٹے گناہ میں چلی جاتی ہے۔ تو عزیزات اس ضمن میں صحت مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبائر سے پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے،
جو ہمارے کبائر ہوتے ہیں نا، یعنی کبائر بولتے ہیں بڑے گناہ، بڑے گناہ سے بالکل پورا آپ نے بچنا ہے اہتمام کے ساتھ، اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے۔ فرائض کی پوری ادائیگی ہونی چاہیے، جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ فرض کیا 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 ہے میری بہنوں؟ 5 وقت کی نماز ہی فرض نہیں ہے جو صرف ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، عزیزات پردہ بھی فرض ہے، عزیزات حلال کمائی بھی، عزیزات روزے بھی، یہ تو 5 چیزیں ہیں ہی۔ اور کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں جی؟ یہ سارے جب آپ لین دین کرتے ہیں تو تجارت کیسے کرتے ہیں لکھ لینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، کس طرح سے کرنی ہے ہم نے۔ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، سارا ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اپنے اندر یہ چیزیں آنی نہیں چاہیے، فرائض کا پورا اہتمام ہونا چاہیے جی، فرائض پر آپ نے پوری پابندی کرنی ہے۔ محرمات سے مطلق اجتناب ہو، محرمات یہ جو ہمارے جو ہوتے ہیں غیر محرم لوگ جو ہوتے ہیں ان سے پورا اجتناب ہونا چاہیے۔ اور جو محرمات محرم لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا شادیاں کن کن میں نہیں ہو سکتی، اس رشتوں میں شادیاں نہ ہوں، جن جن رشتوں میں شادی ہو سکتی ہے کریے، غیر محرموں سے پردہ کریے، ساری چیزیں ہم پڑھ کر آئے ہیں نا ابھی سورۃ النساء میں۔ وراثت فرض ہے، وراثت دیجئے، جس کا دبایا ہوا ہے اس کو ادا کیجئے، فرض ہے فرض، فرض تو پوری طرح کریے، نہیں تو کبیرہ گناہ میں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ پورے اہتمام سے بچنے کی کوشش کریے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے پر زیادہ گرفت اور نکیر کی جائے، اور نہ ہی خود زیادہ دل گرفتہ ہو جائیں، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھی جائے، توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ جو ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے استغفار کیا جائے، یہی صغائر ہیں، جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں استغفار کریں، جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے عزیزات کہ اعضائے وضو ہوتے ہیں، جس ٹائم ہم وضو کرتے ہیں نا، ہاتھ دھو رہے ہیں تو اتنے ہاتھ کے گناہ ہمارے خود بخود جھڑ رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، مطلب جو ہم منہ دھو رہے ہیں منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھ کونیوں تک دھو رہے ہیں تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، سارے گناہ ہمارے خود بخود نکلتے جا رہے ہیں، ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، مسح کر رہے ہیں تو سر کے کانوں کے سارے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں عزیزات۔ پھر جب گناہ نکل جاتے ہیں، وہ پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، آپ کے نکل جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا رب ہے آپ کا، کتنا کریم رب ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بار بار وضو کرنی چاہیے، مسلمان باوضو رہتا ہے موسٹلی، تو آپ زیادہ تر جیسے 5 وقت کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ویسے بھی ہم باوضو ہوتے ہیں، لیکن کبھی اگر بیچ میں ٹوٹ بھی جائے کوشش کرا کریں، گرمی کا موقع ہے کر لیں جی وضو، وضو کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، سارے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب باوضو انسان رہتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کتنے سارے فضائل ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، تنگ دستی آ نہیں سکتی میری بہنوں، اور کبھی آپ کے پاس غلط خیالات بھی نہیں آئیں گے، آپ باوضو ہوں گے، سمجھ رہی ہیں؟ تو اتنے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر میری بہنوں جب مسجد سے بندہ جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے نا، تو نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب ذرا ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں صغائر گناہ ہیں میری بہنوں۔ ان نیکیاں یعنی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، ان برائیوں سے کیا مراد ہے؟ صغائر نہیں کبائر ہیں، کبائر نہیں صغائر ہیں، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توبہ کرنے سے آپ کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ آپ کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ کر دیا، یعنی کہ جو اکبر الکبائر ہے یعنی شرک، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر جب ہم آگے چلیں گے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کو ٹھہرایا جائے یا شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں
جس قدر بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن ہمارے یہاں جو مذہب میں اگر دیکھا جائے، ہمارے اسلام میں جو دیکھا جائے، جو پرورٹڈ ہے، جو گمراہ تصور ہے، مسخ شدہ تصور موجود ہے، وہ ہے کہ اس سے ایسا مذہبی مزاج وجود میں آتا ہے میری بہنوں، جو کبائر ہے وہ تو ہو رہے ہیں. سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، لوگ بڑے بڑے گناہ کے کام کر رہے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، نکتہ چینی ہو رہی ہے. ساری گرفت ان باتوں پر ہو رہی ہے کہ تمہاری داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے، تمہاری داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے. اب آپ دیکھو اکثر لوگ جو اگینسٹ جاتے ہیں نا دینداروں کے، خود اتنے بے دین ہوتے ہیں، نہ نماز کے قریب ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، سود خوری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے بندے پر ٹونٹ کس رہے ہوتے ہیں، تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے، تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے. اگر وہ بندہ اچھی بات بتا رہا ہے، آپ اسی بات کو لے کر بیٹھ گئے، چھوٹی چھوٹی بات، یہ جو آپ کی داڑھی نہیں ہے، یا آپ نے کرتا پاجامہ کیوں نہیں پہنا، یا آپ نے بھائی ٹخنوں تک لباس، ٹخنوں تک اونچا پاجامہ کیوں نہیں کر رکھا ہے. بے شک میں مانتی ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں کہ بھائی ہمیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے، ہمیں ٹخنوں سے اونچا، مردوں کے لیے بتا رہی ہوں، پاجامہ رکھنا چاہیے، عورتوں کو ٹخنوں سے نیچا ہونا چاہیے. لیکن مغرب الٹی تہذیب آپ کو دے رہی ہے. اب وہ جو کیا آئے ہیں وہ آج کل وہ جو ٹراؤزر وغیرہ چل رہے ہیں، وہ ٹخنے کھل رہے ہیں اس میں سارے. اب مغرب، آپ یونیفارم کی بات کروں، اگر بچے اسکول جاتی ہیں، بچیوں کو ننگا لباس پہنا دیا، اسکرٹ میں لے کر آ گئے اس کو، منی میں لے کر آ گئے اس کو، اور مردوں کو جینس پہنا دی، مردوں کو ڈھک دیا، جس کو ڈھکنا چاہیے تھا اس کو تو کھول دیا، جس کو کھولنا چاہیے تھا اس کو ڈھک دیا. مردوں کا سطر کتنا ہوتا ہے، زیر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا، لیکن مردوں کو کیا کرا، پوری آستینیں پہنا دی، سلیوز فل کر دی، اور عورتوں کو کیا کرا، بالکل ننگا کر دیا. تو یہ آپ کو کیا کیا جا رہا ہے بتائیے، گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ نکیر کر لیتے ہیں، اس نے ایسا کر لیا، ان باتوں میں مت جائیے. قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ نقل کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو کہ یار یا میں نے داڑھی نہیں رکھی، یار میں نے پاجامہ ایسے نہیں پہنا، یا میں نے کرتا پاجامہ نہیں پہنا، یا میں نے کوئی بہن کی بات کروں میں، جیسے کہ کیا کرتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، کہ فار ایگزامپل گھر میں سر کھول دیا ہے نا. ایک عورت ہے بیچاری، وہ سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، گھر میں مت اوڑھو. جب کوئی محرم نہیں ہے آپ کے پاس، نہ محرم آپ کے محرم موجود ہے تو مت اوڑھو، بغیر سر دوپٹے کھلا رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس پر ٹونٹ کسا جاتا ہے. ویسے تو عالمہ ہیں، ویسے تو دیندار ہیں، سر کھلا پڑا تھا، ایسے سے بولتے ہیں. اس نے مہندی لگا رکھی تھی، اس نے ویسی مہندی لگا رکھی تھی، ارے ویسے تو عالمہ ہے، گھومتی پھر رہی ہے، کبھی کشمیر جا رہی ہے، کبھی منالی جا رہی ہے، کبھی یہاں جا رہی ہے، ویسے تو عالمہ ہے. اس طرح کے ٹونٹ کستے ہیں، یہ کوئی گناہ تھوڑی نہ ہے، کیوں نہیں جا سکتے. ارے ویسے تو عالمہ اتنا مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا، ایسی جویلری پہن رکھی تھی، کیوں نہ پہنے، جائز ہے بھائی، اللہ نے اس کو دیا ہے تو پہنیے. تو اسی طرح اب جیسے ہمارے مولانا ہوتے ہیں، اسکالرس ہوتے ہیں، انہوں نے اچھی گاڑی لے لی، اچھا بنگلہ بنا لیا، گھر بنا لیا، کیوں بھائی آپ کا ہی دل چاہتا ہے کہ ہمارا نہیں چاہتا جی. تو ان پر ٹونٹ کس رہے کہ مفتی مولانا ہو کر یہ کر رہے ہیں، اسکالر کیوں نہ کریں بھائی، جب اللہ دے رہا ہے تو کریے. حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے خوب یہ سب چیزیں یوز کی اپنی لائف میں. اللہ کے رسول نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے، ہمیں اچھا جوڑا پہن کر بھی دکھایا ہے کہ مالداروں کو اس سے وہ ملے کہ مالدار ہیں تو اللہ نے دیا ہے تو پہنیے. درمیانہ طبقہ کا بھی اسی طرح، ولیمہ بھی سب طرح کے کر کے دکھائیں. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، متفکر ہوتے ہیں یا کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان باتوں کی پرواہ نہ کریں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا ہے کہ یہ جو ہمارے انسانی تمدن کے جو مسائل ہیں، یہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا چاہا. چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے. اور یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو، اب یہ باتیں، اب دیکھو ہم چھوٹے چھوٹے دشمنوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، بڑے دشمن تک تو ہم جا ہی نہیں رہے. اب ہمارا بچہ تو دشمن ہی نہیں پہچانتا، بچے کی تو بات میں بعد میں کروں، ہماری تو بہنیں اپنے دشمن کو نہیں پہچانتی، ہمارا دشمن کون ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ گئے. گھر کے گھریلو مسائل، دیورانیاں جٹھانیاں لڑ رہی ہیں، ساس نندے لڑ رہی ہیں، یا بہو سے ساس بہو کی لڑائی ہو رہی، نندوں کی اور بھابھیوں کی لڑائی ہو رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پکڑ کر بیٹھ گئے. وہ بڑا
दुश्मन जो है वो अटैक करता आ रहा है, आपके बच्चों को खा रहा है, आपके सारे दीन को खत्म करता जा रहा है। आप छोटी छोटी मसलों में उलझे पड़े हो और इस मसलों में उलझ कर अपना मेंटल पीस खो बैठे हो, अपना दिमागी जहनी तवाजुन खो बैठे हो कि आपने बड़े बड़े काम करने थे इस अर्ज पर, जो अल्लाह ने इस अर्ज ज़मीन पर, यानी कि इस ज़मीन पर अल्लाह ने जिसको इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आला दिमाग देकर पैदा किया, आपको तो बड़े बड़े काम करने थे, आपको ज़मीन का वारिस बनाया गया था, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों पर लड़कर बैठ गए। बड़े बड़े जो सिस्टम है, निज़ाम का सिस्टम है, ये लोग खा गए। विरासत का सिस्टम खा चुके हैं, दहेज की रस्म चला दी गई है। ये कहाँ से आई? गैर मुस्लिमों से आई जी। अब हमारी सारी अवाम, मुस्लिम अवाम सारी इसी चीज के पीछे रह गई। कुरान की एक आयत को इन्होंने मिटा दिया और आप बैठे बैठे देखते रहे। पर्दे को ये खा गए, आप लड़ने में लगे रहे, आपकी पर्दे की आयत को खा गए। इन्होंने सोशल मीडिया पर इस चीज को इतना बोला। आज मुसलमान औरत पर्दे को खत्म कर चुकी है, खा गए। बड़ी बड़ी चीजें कुरान हमसे छीना जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। होश में आइए, होश में आने की जरूरत है हम सबको। हम देखें कि बड़े बड़े चीजें हैं, कुरान के जो मसाइल हैं, इन चीजों से हम दूर हो रहे हैं। जुल्म बढ़ता जा रहा है, जिना फैलता जा रहा है, निकाह को हमने इतना मुश्किल बना दिया है। अब वहां से फला रस्म आ रही है, फला रस्म आ रही है, अब ऐसा करना है। तो हमने दीन के जो आसान, अल्लाह ने दीन को आसान बनाया था, हमने उसको कितना मुश्किल कर दिया है। हज करना कितना मुश्किल कर दिया है, रसूमाते करो, पता नहीं क्या क्या। मतलब मैं अगर सब चीज़ों की बात करूं, कुछ तो माइंड में मेरे आती भी नहीं है एकदम से, लेकिन जो भी आ रही है वो मैं आपके सामने रखती जा रही हूँ। आप सोचें कि इन लोगों ने कहाँ तक हमें पहुंचा दिया। चलें जी, तो ये अब मैं आपके सामने आयत रखने लगी हूँ, अब इसको गौर से देखिएगा। आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला 31 में क्या फरमा रहे हैं? इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिससे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे। कितनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला कितने प्यार से बता रहे हमें, अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिससे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत व बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम इज्तनाब करते रहोगे तो उन बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है। आप सूद से बाज आ जाइए, ब्याज से बचिए, इंटरेस्ट से बचिए, आप पर बेपर्दगी से बाज आइए, आप किसी की जायदाद को हड़प ना कीजिए, इनहेरिटेंस का हुक्म जो अल्लाह ने दिया है उसको पूरा कीजिए। तो बड़े बड़े गुनाहों से आपने परहेज करना है, ठीक है। फिर देखिए, आप छोटे गुनाह जो होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली झड़ने शुरू हो जाते हैं। हक की दावत देना शुरू कीजिए, अदल करिए, इंसाफ करिए, गीबत से बचिए, गीबत से, चुगली से बचिए। बड़े बड़े गुनाह हैं, सूदखोरी से बचिए, बदकारी से बचिए, जिना से बचिए, जुल्म और सितम से बचिए। देखें, छोटे छोटे गुनाह तो खुद ब खुद माफ होते चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह तो रहे नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे, हम तुम्हें उनसे पाक साफ करते रहेंगे। तुम जो भी नेक काम करोगे उनके हवाले से तुम्हारे सय्यात खुद ब खुद धुलती रहेगी, तुम्हारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म होती रहेंगी। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें दाखिल करेंगे बहुत बाइज्जत जगह पर। ये मजमून इंशाल्लाह सूरत शूरा में भी आएगा, आगे सूरत नजम में भी आएगा। वाज़े रहे, कुरान हकीम में अहम मज़ामीन जो आते हैं ना, कम अज कम 2 मरतबा जरूर आते हैं, 2 मरतबा जरूर अल्लाह ताला ने उनको मेंशन किया है कुरान पाक में, कम अज कम। और ये मजमून कुरान में 3 बार आया है, 3 बार। क्या कि बड़े बड़े गुनाहों से बचो, छोटे छोटे ऑटोमेटिकली माफ हो जाएंगे। अब आप अपने जहन से बात निकाल दीजिए, नुक्ताचीनी करना। पहला मसला तो मैंने आपको बता दिया, जो बड़े गुनाह होते हैं वो तौबा करने से माफ होते हैं, उसको तो आपने बचना है, बहुत अहमियत देनी है इन बड़े गुनाहों से बचने के लिए। छोटे गुनाह खुद ब खुद माफ हो जाते हैं। अब जो दूसरा मसला है वो क्या है मेरी बहनों? वो ये है कि इंसानी माशरे में फजीलत का है। दूसरा मसला जो है फजीलत का है। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा तो नहीं बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को बदसूरत बनाया, कोई सही सालिम है तो कोई नाकिस है, किसी की सेहत अच्छी है, किसी की सेहत अच्छी नहीं है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कद में लंबा है, कोई चिकना है, तो लोग उन पर हंसते हैं। किसी को मर्द बनाया है, किसी को औरत बनाया है। अब कोई औरत अंदर ही अंदर कुड़ने लगे और कहने लगे मुझे तो अल्लाह ताला ने औरत क्यों बनाया, मुझे तो मर्द बना देते अल्लाह ताला ने। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हासिल क्या होगा इन बातों का? कोई मर्द कहने लगे मैं मर्द क्यों बन गया, काश मैं औरत होता। कोई कहने लगा मैं बड़ा क्यों बन गया, मैं छोटा होता।
تو ان ساری باتوں سے کچھ حاصل ہوگا؟ ماں حاصل کلام کیا ہے؟ کچھ ہوگا؟ یہ سب ہو سکتا ہے کہ آپ بن سکتی ہیں؟ اب جو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا، اسی میں آپ نے خوش رہنا ہے۔ اسی طرح کوئی بدصورت انسان ہے، کوئی ٹھیک نہ ہے جی، یا کوئی کسی اعتبار سے کم تر ہے، دوسرے شخص کو دیکھتا ہے تو بڑا اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو اب اپنے آپ کو اڑنے لگتا ہے، یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کر دیا۔ تو یار ان ساری باتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر ہونا چاہیے، صبر شکر آپ کے اندر، پیشنس ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ تو میری عزیزات، اللہ کا فضل ہے، کسی اور پہلو سے بھی تو ہو سکتا ہے نا اللہ کا فضل آپ پر، لہٰذا وہ ارادہ کرے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، علم میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس طرح انسان دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر لے جو اسے میسر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ایک منفی نفسیات پر ہم اس چیز پر بس کڑ رہے ہیں اور نفسیات پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی کیا ہوتا ہے، ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ذہنی الجھن، اسٹریس، اینزائٹی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب میں سوچنے لگوں کہ میری تو ہائٹ چھوٹی ہے اور مجھے اللہ نے چھوٹا کیوں پیدا کیا، مجھے لمبا کیوں نہیں بنایا، زیادہ لمبا کیوں نہیں بنایا، میڈیم ہے تو، لیکن پھر بھی میں سوچنے لگوں ارے میں نے اپنے اندر دوسری چیزوں سے اس چیز کی تلافی کر لی، میں نے اپنے اندر علم کو بھر لیا، میں نے یہ چیز سیکھ لی، میں نے وہ چیز سیکھ لی۔ تو اپنے اندر آپ قابلیت پیدا کریں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں میرا رنگ کالا ہے، میں کہوں میرے پاس پیسے کم ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میری اولاد کم ہے، میں کچھ بھی بولنے لگوں اس طرح سے، تو بتائیے ان سے حاصل کیا ہوگا؟ مجھے کیا یہ مل جائے گا دوبارہ سے جو مجھے بنا دیا گیا، جو دے دیا گیا؟ تو بہت سی بہنیں کہتی ہیں میری اس گھر میں شادی کیوں ہو گئی، میری تو قسمت ماری گئی، میری تو قسمت پھوٹ گئی، ایسا ہو گیا۔ یہ پلیز اللہ کے واسطے اس طرح کے الفاظ کہنا بند کریں، آج سے ہی بند کریں۔ جتنا ملا ہے، جیسا ملا ہے، جو ملا ہے اس پر قناعت کریں، اس پر قناعت کریں، صبر شکر کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے ٹھیک ہے، اب اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ کل میں نے اسٹیٹس لگایا تھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، بل گیٹس کیا کہہ رہا تھا، جو آج دنیا کا بڑا مالدار ترین انسان ہے، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جی، آپ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے عزیزات، لیکن اگر آپ غریب مر رہے ہیں تو اس میں آپ کا فالٹ ہے۔ If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. According to Bill Gates. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میری بہنوں، آپ غریب پیدا ہو رہے ہو تو اس میں کوئی آپ کا فالٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو دماغ دیا ہے یار، اپنی محنت کریں، آپ تو بہت کچھ آگے پہنچ سکتے ہیں۔ بھائی ہر انسان دنیا میں اکیلا ہی تو آتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، زندگی میں اسٹرگل کرتے ہیں، تبھی کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو آپ کہنے لگے میں تو غریب پیدا ہو گئی، ارے پیدا سبھی ایک انسان اسی طرح سے ہوئے ہیں، بند مٹھی آتے ہیں، خالی مٹھی دنیا سے جاتے ہیں۔ محنت کریے، آپ صلاحیت دی ہے اللہ نے، دماغ دیا ہے یار، تو کریے آپ لوگ محنت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان ساری باتوں سے بچیے، بڑے گناہوں سے بچیے، چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جائیں گے۔ چلیے اب نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، آیت نمبر 32۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، بعض کو بعض پر کیا دیے؟ بزرگی دیے، فضیلت دیے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ عزیزات، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھا تو بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اندر حسد پائی جاتی ہے، اس کے اندر حسد، رقابت، عداوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔
اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیں پیاری عزیزات، آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہوگا، ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو آگے دیکھتے ہیں نا تو ایک حسد پیدا ہوتی ہے، ایک عداوت سی ہو جاتی ہے، اندر سے اندر جیلسی ہونے لگتی ہے۔ ایسا پایا جاتا ہے، ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن میں دین کی کمی ہوتی ہے، اور بہت سے دیندار بھی آپ کو ایسے ملیں گے، نمازی بھی ہوں گے لیکن وہ جلتے بھی ہوں گے، حسد کا مادہ پایا جاتا ہوگا۔ تو کتنی پیاری گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہے، ہمیں کسی بھی عالم سے، کسی اسکالر سے ہمیں جلنا نہیں ہے، کسی بھی اپنے رشتہ داروں سے ہمیں نہیں جلنا ہے، حسد کا مادہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ جس کو جو دیا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس کو، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں وہ انٹرفیئر کرنے والے؟ جی اس آیت میں ہمیں ذہنی چیزوں سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے بچایا جا رہا ہے۔ تو فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ چیز بھی خلقی ہے، اور کسی عورت کی مرد بننے یا کسی مرد کے عورت بننے کی تمنا نری حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر ہم تمنا کرنے لگے، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ نے بنایا ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جد و جہد کے بہت سارے مواقع آپ کو ملے ہیں، سب کے لیے موجود ہیں۔ تو آپ لوگ، پہلی بات یہاں پر یہی بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو فالو کریے، اتنے سارے مواقع ہیں، آپ خوب ترقی کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جائیے۔ جیلس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمیں کسی سے بھی نہیں جلنا، ارادہ کریں انشاءاللہ کسی سے جیلس ہی نہیں ہونا۔ ایمان والا جیلس نہیں ہوتا، حالانکہ یہ چیز رکھی گئی ہے من شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے میں پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ جی اینڈ فرام دا ایول اینڈ envious person when he envies، کہ جب وہ آپ سے حسد کر رہا ہے تو میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اب آپ ماشاءاللہ ایمان والیاں ہیں، اللہ کی قسم آج سے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی سے نہیں جلوں گی، میں سب سے خوش ہوں گی۔ کوئی اگر امپرومنٹ لا رہا ہے اپنی لائف میں، کوئی سدھار لا رہا ہے، کسی کا کاروبار اچھا ہو رہا ہے، میں سب سے خوش ہوں گی۔ اللہ نے اس کو دیا ہے تو کیا اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ اللہ نے اگر اس کو علم زیادہ دیا ہے تو کیا اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ ہاں، اگر آپ کو سبقت لینی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں حصہ لیجیے، آگے بڑھیے۔ جیسے اب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں بھی تو ہوتی تھی۔ حضرت عمر کہتے تھے آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ غزوہ تبوک کا موقع، جیش الاسرا، کتنی بار آپ کو بتا چکی ہوں، وہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور ہم کائیں میں کرتے ہیں دنیا میں؟ فلاں کا گھر ہو گیا میں بھی ایسی بناؤں گا، نہیں نہیں یار، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ مانگے اللہ سے اور خوش ہوں، اس کی ترقی پر خوش ہوں، جس کو بھی آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے کر کے آپ حوصلہ افزائی کریں، اپریشیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ جب اللہ آپ کو دے سکتا ہے تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیں گے؟ آپ مانگیں اللہ سے۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ حضرت عمر کہتے تھے آج تو بس جیت خطاب کے بیٹی کی ہونی ہے کہ آج میں مال زیادہ دوں گا۔ جب وہ جو غزوہ تبوک ہوئی تھی اور حضرت عمر اس ٹائم، حضرت ابو بکر اس ٹائم لو پوزیشن پر تھے، مطلب ان کا کاروبار کم تھا، یہ زیادہ مالدار تھے، ٹھیک ہے، ویسے نہیں تھے، لیکن وہ سوچنے لگے اپنے من میں کہ آج تو جیت حضرت عمر کی ہونی ہے۔ مال زیادہ لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں مال میں وزن کس کا زیادہ ہے، سوال ہی بدل دیا۔ پوچھنا تو یہ تھا عمر کیا لائے ہو؟ جی اتنا لایا ہوں۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اتنا لائے ہو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سوال بدل دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کتنا چھوڑ کر آئے ہو گھر پر؟ اب بتائیے اس موقع کا سوال بنتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے اس طرح سے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں؟ کوئی اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی یہ تھوڑی نہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ پوچھتے ہیں بھائی کتنا لائے ہو۔ اب موقع کا سوال بھی یہ بنتا ہے، لیکن اللہ رسول جانتے تھے کہ کس کے مال میں وزن ہے، عمر کے مال میں زیادہ وزن ہے یا ابو بکر کے مال میں زیادہ وزن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کہا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ترکت اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ لے کر آیا، حتیٰ کہ اپنا کپڑے تک بھی اتار کر دے دیے، سوئی تک بھی دے دی، کچھ بھی پاس میں گھر میں نہیں چھوڑا، صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ کہلاتی ہے سیکریفائس، قربانی، ایمان کا جذبہ۔ ابھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی نہیں ہے، سوال سے پتہ چل گیا کہ آج بھی ابو بکر بازی لے گیا۔ پھر عمر سے پوچھتے اللہ کے رسول یا عمر ما خلفتا، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ما ترکت لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جی آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔
تو میری بہنوں، اللہ انٹینشنز جانتا ہے، اللہ نیتیں جانتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو میری بات؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے مثال دے کر، کچھ واقعات بتا کر کہ آپ کے ذہن میں بیٹھے. تو ہمیں کسی سے نہیں جلنا. ہم سوچتے کچھ اور ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے. کسی اور کے لیے گڈھا کھودتے ہیں، اسے گرانے کے لیے اتفاق سے اس میں خود ہی گر جاتے ہیں. اور یہ بات میرا ایکسپوجر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جی، میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسا، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتے ہیں، خود گر جاتے ہیں اس کے اندر. بس یہ دعا کریں، دنیا برا چالے فرق نہیں پڑتا، اللہ برا نہ چاہے. جی، آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ. آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ. یا محمد نہ تم روٹ جانا، چاہے سارا زمان روٹ جائے، فرق نہیں پڑتا. تو کسی سے نہیں چلیں گی میری بہنیں. آج انٹینشن لے کر جائیں گی، ارادے بنائیں گی، نیت کریں گے انشاءاللہ. اب جو ہم یہ چل رہا ہے ہماری اس آیت پر، اسی آیت کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے. یعنی جہاں تک نیکیوں اور خیرات اور حسنات کا معاملہ ہے، یا سیئات کا معاملہ ہے، منکرات کا معاملہ ہے، مرد و زن میں بالکل مساوات پائی جاتی ہے. یعنی جو آپ برائیاں کر رہے ہو، اچھائیاں کر رہے ہو، عورت کرے یا مرد کرے، برابر کا گناہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ ہوگا یا عورتوں کو کم ہوگا، یا عورتوں کو زیادہ ہوگا مردوں کو کم. جو بھی آپ برائی یا اچھائی کریں گے برابر ہے اس میں. مرد نے جو نیکی کمائی اس کے لیے ہے، عورت نے جو نیکی کمائی اس کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے مرد نے روزہ رکھا اور عورت نے بھی رکھا، مرد کو زیادہ ثواب ملے گا جی، عورت کو کم ملے گا. نہیں، برابر ملے گا. عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے. کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے مقام پر رشک کریں گے. کروڑوں مرد ہوں گے اور ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو آدمی کا طرز عمل تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے، تسلیم کرنا آنا چاہیے، راضی پر رضائے رب رہنا چاہیے. عزیزات، جو ملا ہے اس پر خوش رہیے. جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا ہے اور جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے مجھ سے بہتر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس حوالے سے مجھے اس سے بہتر کرنا ہے. جیسا بنایا ٹھیک ہے، میں دوسری چیزیں پیدا کروں گی اپنے اندر. میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے جس فطرت پر بنا دیا گیا میں بن گئی. میرا نیچر جس فطرت پر اللہ نے بنایا ہے، میں گریگیریس ٹائپ کی پرسن ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میں ایکسٹروورٹ ہوں، میں سب سے ملنا پسند کرتی ہوں، بہت ملنسار. مطلب میرا نیچر ایسا ہے کہ سامنے والا بندہ کوئی بھی ہو میرے سامنے اور میں اس کو جانتی نہیں، نان پرسن ہے میرے سامنے، الحمدللہ اللہ نے یہ مجھے، میرے اندر بہت اچھی یہ کوالٹی اللہ نے دی ہے. میں سب سے بات کر سکتی ہوں، سب سے اچھے سے بات کر سکتی ہوں، سب کو دوست بنا سکتی ہوں. تو عزیزات، جب میں فطرت پر پیدا ہو چکی ہوں تو اب اس فطرت کو مجھے نکھارنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ میرے اندر اللہ نے پبلک اسپیکنگ کا یہ بہت اچھی کوالٹی دی ہے. میرے سامنے آپ لاکھوں لوگوں کو کھڑا کر دیں، ہزاروں کو کھڑا کر دیں، اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ میں سب کے سامنے بات کر سکتی ہوں. تو میں اس کو اور بڑھاؤں، اپنی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جاؤں. تو اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں. میں اس میں تعریف نہیں کر رہی، الحمدللہ تمام تعریف میرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے all praise and thanks are due to Allah. الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، میری اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو عزیزات، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، قل کل یعمل علی شاکلتہ. سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جی، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں سب کچھ. تو سورۃ النساء کے زیر مطالعہ میں ہم آیت سے بعض لوگ یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بھی مال کما سکتی ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 پر کسب کا لفظ معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے آیا ہے. لوگ اس والی آیت سے غلط مطلب نکالتے ہیں کہ عورتیں بھی مال کما سکتی ہیں. لیکن یہ کمائی کا جو لفظ ہے، کمائی کے معنی میں جو آیا ہے، یہ صرف سورۃ البقرہ میں استعمال ہوا ہے. وہاں پر انفقوا من طیبات ما کسبتم. باقی پورے قرآن میں جہاں بھی کسب کا لفظ آیا ہے، اعمال کے لیے آیا ہے.
कस्बे हसनात यानी नेकियां कमाना, कस्बे सय्यात यानी बुराइयां कमाना। आप इस आयत के अल्फाज पर दोबारा से गौर कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। तो क्या एक औरत की तनख्वाह मेरी बहनों अगर 10,000 है तो उसमें से 5,000 मिलेंगे? नहीं जी। एक औरत की तनख्वाह अगर 10,000 है तो उसमें से उसको 5,000 मिलेंगे क्या? नहीं, बल्कि उसे पूरी तनख्वाह मिलेगी। लिहाजा इस आयत में कसब का जो इत्तलाक दुनियावी कमाई पर नहीं किया जा सकता। एक खातून कोई काम करती है, मिसाल के तौर पर यहाँ कई कई मुलाजमत करती हैं, कोई भी हो, तो अगर उसमें कोई हराम पहलू नहीं है, शरीफाना जॉब है जी, और वो सत्र व हिजाब के आदाब की रियायत रखते हुए कर रही है, पर्दे का एहतमाम रखते हुए कोई जॉब कर रही है, घर में रह कर रही है, या कोई ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ कोई जेंट्स लोग नहीं है, सब लेडीज ही हैं, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जो भी कमाई होगी वो पूरी उसकी होगी, उसमें उसी का हिस्सा होगा, उसका हिस्सा उसी का हिस्सा होगा। अब ऐसा तो नहीं है उसमें किसी का हिस्सा और हो जाए। अलबत्ता ये उस्लूब समझ लीजिए अच्छे से, जज़ाए आमाल के लिए आता है कि उन्हें उनकी कमाई में से हिस्सा मिलेगा। जैसा वो करेंगी आमाल जो होंगे उनको वैसा ही उसको हिस्सा मिलेगा, इसलिए कि आमाल के मुख्तलिफ मुरातिब होते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ ये देखा जाता है कि इस अमल में खुलूस नीयत कितनी थी और आदाब कितने मलहूज रखे गए। अब देखो, मैंने जैसे अभी अबू बकर और उमर की रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी। देखो, माल तो उन्होंने दोनों ने ही खर्च किया ना, दोनों ने खर्च किया। अब जिसको पास जितना था उसने उसके हिसाब से किया। लेकिन अब किसके माल में वजन ज्यादा है? नियत देखी जाती है, अमल देखा जाता है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं। देखो, हजरत उमर के पास 1 रुपया था, उन्होंने 50 पैसे दे दिए, तो 50 पैसे बचा लिए। हजरत उमर के पास थे ही 50 पैसे, उन्होंने सारे के सारे दे दिए। किसके माल में वजन है? अबू बकर के माल में वजन है। तो अजीज़ात, इसी तरह से ये सब चीज़ें खुलूस नीयत पर देखी जाती हैं। तो सूरत अल-बकरा में और हज के जिक्र में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, आयत 202 यानी जो उन्होंने कमाया होगा उसमें से उन्हें हिस्सा मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर भी इक्तिसाब से मुराद अच्छे या बुरे अमाल कमाना है, यानी अखलाकी सतह पर और इंसानी इज्जत व तकरीम के लिहाज से औरत और मर्द बराबर हैं, लेकिन माशरती जिम्मेदारियों के हवाले से अल्लाह ताला ने जो तकसीम कारी रखी है उसके एतबार से फ़र्क है। अब अगर औरत इस फ़र्क को कबूल करने पर तैयार ना हो, अब अल्लाह ने क्या फ़र्क रखा है? मर्द को बाहर की जिम्मेदारी दी है, औरतों को घर की जिम्मेदारी दी है। औरतों को कहा है अपने बच्चों की तरबियत करो। अब औरत कह रही है नहीं, फ़र्क कर रही है, नहीं मैं तो मर्दों की तरह कमा सकती हूँ। अब वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही। बच्चे, आपकी जनरेशन तबाह बर्बाद हो रही है। आप टाइम नहीं देंगे, आपको जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी उस जिम्मेदारी को फॉलो करिए। उस जिम्मेदारी के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप घर में रहकर कुछ भी करिए। लेकिन नहीं, जो आज जो लोग लिबरल हो रहे हैं, लिबरल किस्म के है ना, आज़ाद ख्याल के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इस फर्क को कबूल ही नहीं करेंगे, उस पर तैयारी नहीं होती, रजामंदी नहीं होती अजीज़ात, और उस पर कुड़ती रहती हैं, मर्द के बिल्कुल बराबर होने की कोशिश करती हैं। जाहिर है कि माशरे में फिर ये सारी चीज़ें फसादी पैदा करती हैं। जब औरत घर से बाहर जा रही है, कहती है हाँ तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो। मैंने सुना है बहुत सारी बहनों के मुंह से इस तरह की बातें, सॉरी टू से, मैंने सुना है कि मर्द जैसे बाहर जाते हैं, अरे क्या करके ला रहे हैं, जितना ये कमा के ला रहे हैं इतना हम भी ले आएंगे। 500 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, जो भी, कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी पढ़ाई करके ऐसा कर सकते हैं, हम भी जॉब कर सकते हैं। जॉब यानी नौकरी बनेंगे, आपको इज्जत रास नहीं आ रही। जॉब करना, नौकरी करना यानी गुलामी करना, किसी की गुलामी करना। अरे अल्लाह ने आपको मलका बनाया, रानी बनाया, अपना ऑन बिजनेस करो ना। मैं कहती हूँ जॉब क्यों करते हो? अपना बिजनेस करो। आपके पास सलाहियतें हैं, आपके पास माल है, अपना माल लगाइए, कोई चीज़ लेकर आइए, बेचिए अपनी मर्जी से। जॉब करने का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गुलामी करने का। अल्लाह के रसूल ने तो आपको आज़ाद बनाया। आज़ाद बनिए मेरी बहनों, आज़ाद ख्याल से सोचिए। क्यों नौकरों वाली ज़िंदगी? मर्दों के ज़िम्मे डाल दीजिए सारे काम। हम तो अपना, हाँ आप ऐसा करिए, आप ज्वेलरी बनाएं, ज्वेलरी खरीदें, आपकी ज्वेलरी बढ़ती रहेगी, ऑटोमेटिकली आपके पैसे बढ़ रहे हैं जी। हाँ, आप कोई और चीज़ तिजारत की खरीद कर लाइए, उसको बेचिए, अपने घर में रहकर बेचिए। 100 की लाएं 200 की बेचें,
اگر آپ کو کرنا ہی ہے میں تب بول رہی ہوں، ورنہ سب سے بڑھیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں. آپ اپنے ایسے جانباز تیار کریں، ایسے پیارے دائی پیدا کریں جو دوسروں کے لیے رہنما بنے. آپ جانی جائیں گی، آپ پہچانی جائیں گی، دنیا میں آپ کا مرتبہ، آخرت میں آپ کا مرتبہ. اس پر وقت لگائیے میری ساری بہنیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے پلیز. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ اس کا فضل، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. یعنی جو فضیلت اللہ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اس سے فضل کی دعا کرو کہ اے اللہ تو نے اس معاملے میں مجھے کمتر رکھا ہے تو مجھے دوسرے معاملات کے اندر ہمت دے دے کہ میں ترقی کر سکوں. اللہ تعالیٰ جس پہلو سے مناسب سمجھے گا اپنا فضل تمہیں عطا فرما دے گا، اور وہ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب ہماری لاسٹ آیت ہے، یہ لاسٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں غور سے سنیے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. کیا مطلب ہے اس آیت سے؟ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے. میری بہنوں پورے رکوع سنا چکی ہوں وراثت کے اوپر، یاد کریے. دوبارہ سے وہی آیت دوبارہ آ رہی ہے. جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں 2 سے 3 مرتبہ کم از کم کیا جاتا ہے. 2 مرتبہ تو کم سے کم ہے، لیکن یہاں دیکھیں آپ قانون وراثت کا پھر ذکر آ رہا ہے. اب آخر میں ایک مرتبہ پھر اسی صورت میں بتایا جا رہا ہے سورۃ النساء میں، اور ابھی اور آگے بھی پڑھیں گی 176 میں بھی ذکر پڑھیں گی جو لاسٹ آیت ہوگی بالکل وہاں پہ بھی سورۃ النساء میں لاسٹ میں آپ وراثت کا پڑھیں گی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو ان کا حصہ دو. ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے ہیں، مواخات کا رشتہ ہے، یعنی جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا، بھائی چارہ کا معاملہ پیدا کیا تھا، تو ان کا وراثت میں بھی حصہ ہے. تو کیا ان کا وراثت میں بھی حصہ ہے؟ اس آیت میں فرمایا گیا کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دی ہے. جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی اور بھائی چارے ہیں، عہد و پیمان ہیں، یا جو تمہارے منہ بولے بھائی بن گئے ہیں یا منہ بولے بیٹے بن گئے ہیں، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب منہ بولا بیٹا گود لے لیا، بیٹا بیٹی گود لے لی، منہ بولا بھائی بنا لیا، بہن بنا لی، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے میری بہنوں. اب اکثر کیا کرتی ہیں کچھ بہنیں بھائی گود لیے بچے کو ساری وراثت دے دیتی ہیں. یہ بھی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اس وراثت کا مالک اصل میں ایکچولی کوئی اور ہے، آپ کے دوسرے بھائی کے بچے ہیں، ہے نا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں نا علم ہونے کی وجہ سے. لیکن ہاں اب جو آپ کے وہ منہ بولے بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، بیٹا ہے، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ آپ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھی بھلائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، انہیں جو کچھ دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو. اپنی وراثت میں سے بھی وصیت کرنا چاہتے ہو، 1/3 کی وصیت ہوتی ہے، تو وصیت بھی آپ اپنے منہ بولے بیٹے کو کر سکتے ہو، دے سکتے ہو زندگی میں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اس میں کسی ترمیم و تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اب آ رہی ہے میری بہنوں یہاں یہ بات کو سمجھ لیجئے. اب تمہارے سمجھ میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب آ رہی ہے میری بہنوں یہ بات سمجھ میں یا نہیں؟ تو اب ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم نے اسی کو ہی تسلیم کرنا ہے میری عزیزات. اسی چیز کو ہم نے تسلیم کرنا ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. تو آج ہم ماشاءاللہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، بہت ساری چیزوں پر تفصیل سے ذکر آیا ہے نا. پوری رکوع کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کریں.
سچی توبہ کریں، حلال رزق کمائیں، حسد سے بچیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، وراثت کا حق دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔